ناول اداس نسلیں بائی عبداللہ حسین، باب نمبر 6، چیپٹر نمبر 6۔ بیائی زوروں پر تھی۔ پچھلے چند دنوں میں نیاز بیگ اور نعیم نے بہت محنت کی تھی۔ ان کے پاس بیلوں کی صرف ایک جوڑی تھی۔ گو مہندر سنگھ کئی بار انہیں ایک اور جوڑی مہیا کر دینے کی پیشکش کر چکا تھا، مگر باپ بیٹا جانتے تھے کہ یہ بیل چوری کے ہوں گے۔ چنانچہ وہ اپنے 2 بیلوں پر کنا رہے اور 8 ایکڑ زمین بیائی کے لیے تیار کر کے باقی 5 ایکڑ ساؤنی کے لیے چھوڑ دی۔ کل 13 ایکڑ ان کی ملکیت تھی۔ ابھی بہت رات باقی تھی جب نیاز بیگ نے اٹھ کر حقے میں پانی ڈالا، چولہے میں سے رات کا دبایا ہوا دہمکتا ہوا اپالا نکالا، تمباکو کو سلگایا اور حقہ پینے لگا۔ بڑھیا اور چھوٹا لڑکا زمین پر سو رہے تھے۔ کونے میں نعیم کی چارپائی تھی۔ آج آخری رات ہے ادھر، اونگتے ہوئے اس نے سوچا اور اپنی بیوی کے ڈھیلے ڈھالے سوکھے جسم پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ عورت نیند میں کسمسائی۔ کمرے میں سوتے ہوئے انسانی جسموں کی مخصوص بو تھی اور گرم، خواب آلود بھاری سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ آنگن میں پھیلی ہوئی سفید خنک چاندنی دروازے کے راستے اندر آ رہی تھی اور کمرے میں رکا ہوا پلو کا دھواں اور دودھیا دکھائی دے رہا تھا۔ نیاز بیگ وہیں بیٹھا بیٹھا ساتھ والے کمرے میں سوتی ہوئی چھوٹی عورت اور آنے والی شب کے تصور سے دل ہی دل میں لطف لینے لگا۔ پھر اس نے اٹھ کر کمرہ پار کیا اور حقے کی نعیم کی گردن میں چبھ ہوئی۔ کیسے سوتے ہو؟ جاڑا سر پر آ گیا ہے اور بیائی ابھی اتنی باقی ہے۔ نعیم نے اندھیرے میں آنکھیں کھولی اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ نیاز بیگ چارپائی پر بیٹھ کر حقہ گڑگڑانے لگا۔ نعیم کی نیند اچاٹ ہوگی۔ میں ہل لے کر کیکر والے کھیت میں جا رہا ہوں، بیج لے کر آ جاؤ، نے منہ سے الگ کیے بغیر اس نے کہا اور بڑھیا کے پاس جا کر رک گیا۔ ایک پاؤں اٹھا کر اس نے سوتی ہوئی عورت کے پیٹ پر رکھا اور ہولے سے دبایا، پھر اس کے سینے پر، پھر گردن پر، پھر ٹانگوں پر۔ کچھ دیر تک وہ اسی طرح اپنے تلوؤں میں بوڑھے جسم کی حرارت محسوس کرتا رہا، پھر اندھیرے میں ہنسا اور باہر نکل آیا۔ اٹھو، کسانوں کے بیٹے لڑکیوں کی طرح نہیں سوتے، دروازے پر سے ہل اٹھاتے ہوئے اس نے کہا اور بیل کھول کر کھیتوں کی جانب چل پڑا۔ کاتک کا چاند جیسے بالکل سامنے کھڑا تھا اور آخیز خزاں کی خنک اور سفید لٹھے کی سی کھڑکھڑاتی ہوئی رات چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ جوہڑ کے کنارے چند کتے اس پر کاہلی سے بھونکے۔ درختوں کے نیچے سوئے ہوئے کسانوں نے سر اٹھا کر دیکھا اور کروٹ بدل کر پھر سو گئے۔ اتنے سویرے کہاں جاتے ہو چودھری؟ ایک کسان نے خواب آلود آواز میں پوچھا۔ بیائی کو۔ اللہ کرم کرے، اللہ کرم کرے، ایاز بیگ نے اکتاہٹ سے دہرایا۔ لونڈے کو محنت کرایا کرو، شہر میں رہ کر نازک ہو گیا ہے۔ وہ نعیم کے دیر کرنے پر غصے سے بھنا گیا، مگر بیلوں کی رسیاں تھامے حقہ گڑگڑاتا ہوا چلتا رہا۔ خاموش سفید فضا میں بیلوں کی گھنٹیاں سحر خیزی سے بج رہی تھی۔ کیکر کے نیچے پہنچ کر وہ ہل جوتنے لگا، پھر کھیت میں گھس گیا اور زمین کو محسوس کرنے لگا۔ بالکل تیار ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا اور خوشی کے مارے کھیت کا لمبا چکر کاٹا۔ زمین سہاگا پھرا کر ہموار کر دی گئی تھی اور اندر سے نرم اور نمدار تھی۔ اس میں بس اتنا پانی تھا کہ مٹی ہاتھ میں بھر بھی جائے اور انگلیوں پر نمی بھی چھوڑ جائے۔ پانی پورا ہے، بالکل پورا ہے، اس نے بار بار مٹی کو ہاتھ میں لے کر ملتے ہوئے کہا، پھر جا کر بیلوں کو تھپ تھپایا اور جیسا کہ بعض کسانوں کو عادت ہو جاتی ہے ان کا مزاج پوچھا۔ چاندنی رات میں ایک سایہ اس کے قریب آ کر رک گیا۔ کس سے باتیں کر رہے ہو؟ یہ ایک لمبا ترنگا سکھ کسان تھا۔ زمین میں بالکل پورا پانی ہے۔ نیاز بیگ بھاگ کر گیا اور مٹھی بھر مٹی لا کر خوشی سے اسے دکھانے لگا۔ سکھ کسان نے مٹھی کو انگلیوں میں ملا اور گڑا دیا۔ بالکل پورا پانی ہے، سکھ نے دہرایا۔ کہاں جا رہے ہو؟ پانی لگانے۔ پانی لگانے؟ اب باری اب آئی ہے۔ ہت تو بیائی کب کرو گے؟ پانی اب ملا ہے، سکھ نے دوبارہ تعصب سے کہا۔ اچھا تو او اب تم پانی دو گے تو بیائی ماگ میں کہیں جا کر ہوئی۔ ہاں، تمہیں جلدی کرنی چاہیے، تم ہمیشہ دیر کر دیتے ہو۔ پاڑ سال تم نے فصل چھٹے مہینے میں جا کر اٹھائی تھی، یاد ہے نا؟ واہ گرو کی مرضی، تمہیں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور تم سمجھتے ہو کہ میں عورت کے ساتھ سویا رہتا ہوں؟ میری صرف ایک عورت ہے، سکھ کسانوں کی موٹی خام آواز میں ہنسا۔ اس کے جانے کے بعد نیاز بیگ نے غصے سے ادھر ادھر دیکھا اور گھر کی جانب دوڑ پڑا۔ نعیم ابھی تک سو رہا تھا۔ اس نے اونچی آواز میں اسے پکارا۔ ہم جب جوان ہوئے تو ہمارے باپ نے لسی پانی ہمارا سب بند کر دیا کہ سو کر
पोस्ती ना हो जाए, इसने कहा। नईम नींद से बोझल जिस्म लिए चारपाई के किनारे पर बैठा रहा। चिल्लाते क्यों हो, अभी इतनी रात बाकी है, वो झुंझुलाया। रात के खाने से अभी तक इसका मैदा भी भारी था। आंखें बंद किए किए इसने पतलून टांगों पर चढ़ाई। दोनों ने मिलकर गंदम की बोरी घोड़ी की पीठ पर रखी और बाहर निकल आए। हाथ से बोरी थामे वो घोड़ी के बराबर खेतों के बीचों बीच चलता रहा। न्याज बेग जो पीछे पीछे आ रहा था, कभी कभी तेज बेसुरी आवाज में गाने लगता। चांदनी इस कदर साफ थी कि चूंटी तक नजर आ रही थी। पिछली रात की बोझल नमदार हवा इसके चेहरे से टकराई और वो चलते चलते ऊँघने लगा। कीकर के नीचे एक गीदड़ मुंह उठाए खड़ा गौर से बैलों को देख रहा था। नियाज बेग ने दूर से इसे देख लिया। इसने फौरन नईम को रोका। चक्कर काट कर दबे पांव पीछे से गया, करीब जाकर घुटनों के बल हो गया, फिर लेट गया और आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगा। गीदड़ आहट पाकर चौंका और भाग गया। नियाज बेग ने गाली दी। लालू की घोड़ी पाले से जुड़ गई है, इसके लिए चाहिए था। गीदड़? नईम ने पूछा। हाँ, इसका गोश्त गर्म होता है। बोरी उतरवा कर वो फौरन खेत में घुस गया। आओ मेरे साथ चलो, दूसरे चक्कर पर गुजरते हुए वो पुकारा। देखो, ये हल फेरने से मुख्तलिफ है। इसमें तुम हत्थी पर बोझ नहीं डालोगे, सिर्फ नाली को जमीन में डबोए रखना है। लो करो, और बीज नाली में डाले जाओ। इसे नल बियाई कहते हैं। इसने नाली नईम के हवाले की। बीज की झोली इसकी पुश्त पर कस कर बांधी और साथ साथ चलने लगा। तीसरे चक्कर पर वो खेत से बाहर निकल आए और कीकर के नीचे खड़ा होकर देखने लगे। हूँ, लकीर टेढ़ी जा रही है, वो वहीं से चीखा। नईम उल्टे सीधे कदम रखता नाली से कुश्ती करता जेरे लब गालियां देता हुआ बैलों के पीछे पीछे चलता रहा। हवा वदू, इसका बाप फिर चिल्लाया। अंधे हो, बीज बाहर गिर रहा है। तुम्हारी नजर बड़ी तेज है, नईम ने जल कर कहा। चांद की रोशनी में दाने देखते हो। वो बेहद एहतियात के साथ ब्याई कर रहा था, लेकिन थोड़े थोड़े वक्फे पर इसे बराबर डांट खानी पड़ रही थी। लकीर सीधी रखने की कोशिश में बीज बाहर गिरने लगता और इसकी तरफ ध्यान देता तो नाली बाहर निकल आती। खुनकी के बावजूद इसके सारे जिस्म में से पसीना निकल रहा था। नीले की दुम मड़ोड़ ऊपर वाले की, दबता है कमीन का बैल, खाने को तो 3 मरले भी खा जाए। इसका बाप चीखा। वो बगैर सुने काम में मसरूफ रहा। जब वो दोबारा नियाज बेग चलाया, नीले को चलाओ, नीले को, तो इसने झुंझला कर बैल रोक दिया और खाली झोली पुश पर से उतार कर इसके पास लाकर फेंकी। जब मैंने पहले दिन ब्याई की थी तो 140 कीकर की छड़ियां मुझे पड़ी थी, इतनी बैलों को नहीं मारी जितनी बाप ने मुझको मारी। अयाज बेग ने झोली भरकर नईम की कमर पर कसते हुए कहा। तो तुम अब बदला उतारना चाहते हो? काम करो, चिल्लाओ नहीं, सवेरा होने वाला है। दादा जब मरा तो तुम छोटे से थे, मुझे पता है। जिरा मत करो, सवेरा होने वाला है। सुबह का सितारा तेजी से चमकने लगा, फिर दूसरे सितारे एक एक कर कर गायब होने लगे। उजाला फैला और चांद सफेद हो गया। सूरज निकलने तक नईम का जिस्म इतना नहीं थका था जितना इसका मिजाज। नियाज बेग की झिक झिक से बिगड़ चुका था, मगर आखिर इसने ब्याई करना सीख ली थी। आखिरी खेत इसने मुकम्मल सफाई से बोया था। 2 घड़ी दिन गुजर चुका था जब इसने बैल खोले, उन्हें कीकर तले बांधा और लस्सी का मटका उठाकर मुंह से लगा लिया। इसकी छोटी माँ आज अपनी बारी पर छाछ और रोटी लेकर आई थी। दस्तरख्वान पर 2 बाजरे की रोटियां पड़ी थी। एक पर मक्खन चोपड़ा हुआ था जिसे इसका बाप खाने लगा। खुश्क रोटी इसके हिस्से में आई। इसकी माँ बैठी चंद माह के बच्चे को दूध पिला रही थी। वो मामूली शक्ल की एक सीधी सादी औरत थी और इसके सांवले हुए चेहरे पर किसान औरतों की आम जिल्दी बीमारी के सफेद धब्बे थे। अभी 1/3 ब्याई हुई है, नियाज बेग ने खाते हुए कहा। बाकी कल करेंगे। कल? फिर वो तन से हंसा। कलकत्ते में ब्याई फागन तक करते रहते हैं, आज शाम तक ब्याई खत्म हो जानी चाहिए, सुना? कल क्यों नहीं? नईम ने गुस्से से कहा। जो 2 सेर आज रात को हम बीच में से खा लेंगे, कल वो कहाँ से आएंगे? वो खामोशी से खाते रहे। इसके बाप के जबड़ों की आवाज दूर तक जा रही थी। कई किसान हल पकड़े हुए पास से गुजरे। सूरज ऊंचा हो गया था और धूप में सफेदी और सख्ती आ चली थी। ताज़ा ताज़ा बिछाए हुए बीज पर कबूतरों के गोल आ रहे थे, जिन्हें नियाज बेग गालियां देता हुआ उड़ाता जा रहा था। नईम को भी मक्खन दो, औरत ने नियाज से कहा। हाँ, लो खाओ, आज तुमने मेहनत की है। नईम अपनी रोटी खत्म करके बाप की रोटी खाने लगा। मैं तो तुम्हें भी अल्ली की तरह समझती हूँ, छोटी माँ ने इसे कहा। नईम ने खामोशी से खाना खत्म किया और लस्सी का कटोरा भर के पिया।
پھر وہ سوئے ہوئے بچے کے گالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ نیاز بیگ نے باقی لسی سانس میں چڑھائی اور حقہ گڑگڑانے لگا۔ لو حقہ پی لو، پھر تمہیں کام کرنا ہوگا۔ میں نہیں پیتا، نعیم نے زمین پر لیٹتے ہوئے کہا۔ مجھ سے اب بیائی نہیں ہوگی۔ نیاز بیگ نے ٹیڑھی نظروں سے اسے دیکھا، پھر غصہ دکھانے کو ہوا میں بازو پھینک کر کبوتروں کو گالیاں دینے لگا۔ جب سارا تماکو جل گیا تو وہ اٹھا۔ اس لیے بیائی کے دنوں میں ہمیں مکھن نہیں ملتا تھا۔ اس نے اپنے آپ سے بات کی اور جھولی کمر پر لاد کر کھیت میں چلا گیا۔ دھوپ تیز ہوگی، کیکر کے نیچے کی زمین بیک وقت نیم گرم، ٹھنڈی اور نمدار تھی۔ نعیم کو چھاچھ اور باجرے کی خماری چڑھنے لگی۔ تمہاری ماں سمجھتی ہے میں تمہاری دشمن ہوں، چھوٹی ماں نے بات شروع کی۔ اب ایلی ہو گیا ہے تو میرا ایک کیا قصور ہے؟ وہ کہتی ہے میں نے ٹونا کیا ہے۔ نعیم بچے کے جسم پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ وہ چھوٹا سا صحت مند گندمی رنگ کا بچہ تھا اور اس کے سوتے ہوئے منہ سے دودھ کی بو آ رہی تھی۔ ہاں تمہیں لڑنا نہیں چاہیے، میں نے ماں سے بھی کہا تھا، اس نے کہا۔ بچے کی پکی ہوئی فصل کی طرح سنہری جلد کو تھپکتے ہوئے اسے بہت پیار آیا۔ لیٹے لیٹے منہ آگے بڑھا کر اس نے اسے پیار کیا۔ وہ پہلی دفعہ اس بچے کو پیار کر رہا تھا اور شاید پہلی بار اس اجنبی دشمن عورت سے مخاطب تھا۔ آج میں نے 3 کھیت بیائی کی ہے، علی کو خوب دودھ پلاؤ، پھر ہم مقابلے پر ہل چلایا کریں گے اور باپ یہاں بیٹھ کر گالیاں دیا کرے گا۔ لڑکا ہلا اور آنکھیں بند کیے کیے رونے لگا۔ ماں نے گریبان کھول کر بڑی سی گندمی دودھ سے بھری ہوئی چھاتی اس کے منہ میں دے دی۔ تم بھی میرے بیٹے ہو، علی بھی، تم دونوں کا ایک خون ہے۔ نعیم بچے کا پاؤں اور دانتوں میں لے کر دبا رہا تھا۔ عورت نے پہلی بار غور سے اسے جوان اجنبی آدمی کی طرف دیکھا اور رونے لگی۔ 12 سال تک ہم بہنوں کی طرح رہے، پھر میرے باپ نے جب میرا پہلا خاوند مر گیا تو مجھے یہاں پر دے دیا۔ مجھے آئے ہوئے 20 دن ہوئے تھے کہ تمہارا باپ چلا گیا۔ ہم ایک چھت کے نیچے رہیں اور کسی دوسرے مرد کی ران نہ دیکھی۔ اب وہ میری دشمن ہے۔ وہ دیر تک باتیں کرتی رہی۔ نعیم لیٹا لیٹا سو گیا۔ سارا پچھلا پہر نیاز بیگ بیائی کرتا رہا۔ دھوپ میں کام کرنے سے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا اور پسینے سے داڑھی اور چھاتی کے بال بھیگ گئے، مگر جب وہ واپس آیا تو بیج کی بوری خالی ہو چکی تھی اور وہ 2 کھیت ابھی بھی باقی تھے۔ وہ تھکی ہوئی آواز میں بولا، ادھار لینا پڑے گا، بیلوں کو گھر لے جاؤ۔ جاگیردار کا منشی جو حویلی کے ایک حصے میں رہتا تھا، ادھیڑ عمر، موٹا تازہ سرخ رنگت کا آدمی تھا اور آنکھوں پر چشمہ لگاتا تھا جس سے اس کی حیثیت گاؤں میں یوں بھی مسلم ہو جاتی تھی۔ جب یہ باپ بیٹا نہا دھو کر اس کے پاس پہنچے تو وہ دور سے دیکھ کر پکارا، آؤ چودھری، کیسے گزار رہے ہو؟ قرض کے بغیر؟ ہاں، قرض کے بغیر، قرض کے بغیر۔ نیاز بیگ نے اس کے پاس دیوان پر بیٹھتے ہوئے کہا، پر اب نہیں، جان مانگ لو چودھری، پر بیج نہ مانگو۔ ایک دانہ جو ہو بھائی، قسم ہے۔ قسم نہ کھا گناہگار، رک جا، میں 1 قدم بے بوئی زمین کے لیے جان دے دوں گا۔ تم جانتے ہو کمین، وہ ہنسا۔ منشی نے زور سے اس کی پیٹھ پر ہاتھ مارا اور گالی دی۔ پھر وہ کھسر پھسر کرنے لگے۔ 1-10، بس زیادہ مت بکو۔ 1-10 ٹھیک ہے، نیاز بیگ نے کہا۔ میں تیری داڑھی کا ایک بال نہ چھوڑوں گا، یاد رکھ۔ منشی ہنسا۔ 1-12، بس 1-10، 1-10۔ نیاز بیگ اٹھ کھڑا ہوا۔ 1-12، 1-12، منشی نے دہرایا اور نیچے بیٹھے ہوئے ایک کسان کو اشارہ کیا۔ اللہ کرم کرے، اللہ کرم کرے۔ دونوں نے منشی کے گودام سے آدھی بوری گندم کی لی اور اسے گھوڑی پر لاد کر واپس ہوئے۔ ہمیں اب 10 بوریاں دینی پڑیں گی؟ نعیم نے بوری تھام کر چلتے ہوئے پوچھا۔ 5، یہ آدھی بوری ہے، بہت زیادہ ہے، تم فصل میں سے کیوں نہیں رکھتے؟ اس دفعہ تو بہت تھا۔ وہ رکا۔ ایک اور منہ جو آ گیا۔ کون؟ نعیم نے بے خیالی میں پوچھا۔ پھر دفتن وہ بے حد جھلا گیا۔ تو میں چلا جاؤں؟ نیاز بیگ چپ چاپ سر جھکائے چلتا رہا۔ بڑھتے ہوئے اندھیرے میں اس کے چوڑے جسم کا خفیف سا جھکاؤ اور ڈھلکے ہوئے کندھے ایک سن رسیدہ دیو کے معلوم ہو رہے تھے۔ اس کے بھاری قدموں کی مستقل مسلسل آواز گلی میں اٹھ رہی تھی۔ بے کواڑ کے دروازوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے انہیں عورتیں اور مرد چولہوں کے گرد بیٹھے کھاتے ہوئے دکھائی دیے۔ اپلوں کا تیز گھنا دھواں گلی کو لپیٹ میں لیا تھا اور وہ بار بار آنکھیں پونج رہے تھے۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور جب وہ بولا تو اس کی بھاری کرخت آواز میں کسانوں کے خام جذبات کی نرمی کپکپاہٹ تھی۔ نہیں، تم ابھی اپنا ہی خون اور گوشت ہو، پر تمہیں کام کرنا چاہیے۔ جاڑوں کی ایک شام کو مہندر سنگھ کے گھر چند لوگ جمع ہوئے۔ مجمع زیادہ تر گاؤں کے نوجوانوں پر مشتمل تھا جو اس کے بھائیوں کے دوست تھے اور مختلف ٹولیوں میں بیٹھے تھے۔ ٹولی کا سرگنا مہندر سنگھ کا ایک بھائی تھا جو اپنے دوستوں کے حلقے میں بیٹھا ٹینگے مار رہا تھا اور بڑی انکساری کے ساتھ دودھ کے گلاس پیش کرتا جا رہا تھا۔ سب نوجوان نہا دھو کر کھیتوں کی مٹی اتار کر آنکھوں میں سرما اور سر میں تیل ڈال کر آئے تھے
انہوں نے اپنے بہترین بھڑکیلے لباس اور رنگے ہوئے کچے چمڑے کی جوتیاں پہن رکھی تھی۔ سکھوں کا گھر گاؤں سے باہر جوہڑ کے کنارے پہ تھا۔ دالان میں جہاں لوگ جمع تھے چند چرپائیاں پڑی تھی اور دیوار کے ساتھ 2 لالٹینیں لٹک رہی تھی۔ کچھ لوگ چرپائیوں پر بیٹھے تھے، باقی چٹائیوں پر جو نیچے بچھی تھی۔ کمرہ دھوئیں، مٹی کے تیل کی بو، کہککوں اور باتوں کے شور سے بھرا ہوا تھا۔ مہندر سنگھ کا بڑا بھائی اس رات کا دولہا تھا۔ اس نے سفید ریشم کا لباس پہن رکھا تھا اور اس سر سے ننگا تھا۔ کڑاکے کا جاڑا پڑ رہا تھا، لیکن اپنے اپنے لباس دکھانے کے شوق میں سب نوجوانوں نے لوئیاں اور کمبل اتار کر کونے میں ڈھیر کر دیے تھے اور اب کچے دودھ کے نشے میں کہکے لگا رہے تھے۔ میری گندم میں تو گھٹنے نظر نہیں آتے مہندرو، فقیر دین نے جو منشی کا خاص جانثار تھا گنجی آنکھیں جھپکتے ہوئے کہا۔ ہاں بے، تمہاری فصل میں تو منشی اور اس کی بیوی نے ایک ایک پودے پر پیشاب کیا ہے، کل کو تمہارا پسینہ بھی نظر نہ آئے گا، مہندر سنگھ نے کہا جو اکیلا اکیلا پھر رہا تھا۔ جو گندر سنگھ کو مہمان کی دیکھ بھال کے سلسلے میں بار بار جانا پڑ رہا تھا، لیکن کیکر کی شراب کے نشے میں اسے سردی کا احساس نہ تھا اور وہ تیز ہوا میں خالی قمیض پھڑپھڑاتا ہوا اندر باہر پھر رہا تھا۔ ساتھ والے کمرے میں جہاں بھوسا بھرا ہوا تھا، خالی جگہ پر چٹائی بچھا کر شراب کی مٹکی دھری تھی اور پسینے والے کسان ارد گرد بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میرا نیلا بیماری کی حالت میں بھی 6 گھنٹے متواتر حل کے آگے چل سکتا ہے، منجلے بھائی کرم سنگھ نے کہا، اور آسانی سے 2 مرلے زمین تیار کر سکتا ہے۔ ایک بوڑھا جو بھوسے کے ڈھیر کے ساتھ لیٹا ہوا تھا بولا، کپڑے بوڑھے تیری ماں۔ کرم سنگھ کے شراب سے بھرا ہوا مٹکی کا پیالہ زمین پر دے مارا۔ 3 مرلے تو میں خود حل کے آگے لگ کے تیار کر دیتا ہوں جولاہے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے 3 آدمیوں نے جو دیر سے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے شراب کے پیالے زمین پر رکھے اور کسی بات پر ہنسنے لگے۔ وہ سر پیچھے پھینک کر کرخت آوازوں سے ہنس رہے تھے اور اپنے کھردرے بڑی گانٹھوں والے ہاتھوں سے تالیاں بجا رہے تھے۔ ان کے سیاہ چہروں پر شراب اور ہنسی کی وجہ سے موٹی موٹی رگیں ابری ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ کر کرم سنگھ ہنسنے لگا اور بوڑھے کی ران پر ہاتھ مار کر بولا، دیکھ کبڑے جولاہے، ان کی ماں کو کچھ ہو گیا ہے۔ بوڑھا مسخرہ چیخیں مار کر ہنسنے لگا۔ تھوڑی شراب چھلک کر اس کی چھاتی کے سفید بالوں میں جذب ہوگی جو گندر سنگھ دروازے پہ نمودار ہوا۔ 6 ماہ بعد میں نے یہ مٹکی نکالی ہے آج کے لیے، اور یہ تیرے دادے سے بھی بڈھے کیکر کی ہے کبڑو۔ 2 گھونٹ تیری عقل کے لیے بہت ہے، تھوڑی پی۔ وہ ہنس کر آگے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب ایک موٹی تازی جوان لڑکی جو گندر سنگھ کی بیوی تھی دروازے کے سامنے سے گزری تو اس کے منہ سے ہلکی سی خوف کی چیخ نکل گئی۔ ہوا کے زور سے بوڑھے کے چلم میں سے چند چنگاریاں اڑ کر بھوسے پر جا گری تھی اور وہ جگہ جگہ سے سلگ رہا تھا۔ لڑکی نے بدحواسی کے ساتھ اپنے خاوند کو آوازیں دے کر بلایا، جس نے گالیاں دیتے ہوئے بھاگ بھاگ کر پانی کی چند بالٹیاں بھوسے پر ڈالی۔ سارا نشہ خراب کر دیا سسرے نے، اس واہ گرو کے دشمن کو یہاں کیوں لائے؟ وہ بڈھے سے حقہ چھینتے ہوئے بولا۔ دیکھ، اور جو گندرے بھوسے کی ماں کو آگ لگ جائے۔ کرم سنگھ نے بڑے بھائی سے کہا، ٹھاکر بلدیا سنگھ میرا مہمان ہے، تو حقہ یہاں رکھ دے۔ جو گندر نے اپنے چھوٹے بھائی کے نشیلے چہرے کی طرف دیکھا اور حقہ چھوڑ دیا۔ دروازہ تو بند کرو۔ وہ پھر آنکھیں نکال کر بولا، اب پہلے گیلا بھوسا جانوروں کو ڈالنا ورنہ سارا سڑ جائے گا۔ اس کی بیوی کلدیپ کور نے کہا، کتیا کی اولاد، سارا نشہ خراب کر دیا ماں کے یار نے۔ وہ کنڈی چڑھا کر چلا گیا۔ کلدیپ کور، جس نے شادی کے بعد پہلی دفعہ اتنا بڑا مجمع دیکھا تھا، بغیر پیے نشے میں تھی۔ وہ مستعدی سے کھانے کا انتظام کرتی ہوئی بھاری کولے ہلا ہلا کر اور چھاتی آگے نکال کر چلتی ہوئی ادھر ادھر آ جا رہی تھی۔ مضبوط جسم کی ہونے کے باوجود اس کے چہرے پہ معصومیت تھی اور سکھ عورتوں کے خوبصورت نقوش اس کے حصے میں آئے تھے۔ نعیم جوہڑ کے کنارے چلتا ان کے گھر میں داخل ہوا۔ شادی ہو رہی ہے؟ نہیں، دستار بندی ہے، مہندر سنگھ نے کہا۔ نعیم گاؤں بھر میں اس کا واحد دوست تھا۔ دونوں دالان کی طرف چلے گئے۔ اندر جو لوگ بیٹھے تھے سب جاگیردار کے مزارین تھے اور نعیم غریب ہونے کے باوجود کاشتکار کا بیٹا تھا، چنانچہ سب نے اسے اپنی اپنی طرف بلا کر پاس بیٹھنے کے لیے کہا۔ کل تو نے جو گھڑ دوڑ میں مہندرو کو ہرایا، جوان تو چودھری کا نام رکھ لیا۔ ایک پکی عمر کے آدمی نے کہا، چودھری بھی بڑا دلیر آدمی تھا، پر اس کا بیٹا نمبر لے گیا۔ وہ جولاہوں کی گھوڑی کس گھوڑے سے ملائی ہے چودھری؟ ایک اور آدمی نے پوچھا۔ منشی کے گھوڑے سے، نعیم کی بجائے فقیر دین نے جواب دیا اور حقہ نعیم کی طرف بڑھایا۔ لو حقہ پیو۔ میں نہیں پیتا، نعیم نے پرے ہٹاتے ہوئے کہا۔ وہ تو نکما گھوڑا ہے، پوستی ہے، پیچھے سے ایک کمزور آواز والا کسان بولا۔ کون سا؟ مشکی؟ فقیر دین گنجی آنکھیں پوری طرح کھول کر مڑا۔ اچھا، مشکی، میں سمجھا وہ جو منشی کے بیٹے کی دستار بندی پر آیا تھا۔ کمزور آواز والے نے معذرت کی۔ دارو پیو گے؟ مہندر سنگھ نے پوچھا۔ نہیں۔ کیکر کی شراب سے مدہوش ہو کر بھوسے کے کمرے والے باہر نکل آئے تھے اور آنگن میں
ऊट पटांग किस्म का नाच रहे थे। ये देखकर दालान में बैठे हुए चंद लड़के जो बहुत अच्छा नाचते थे लोगों के इसरार पर उठे और आंगन में निकल आए। उन्होंने एक दूसरे को चंद हदायत दी और कतार में खड़े होकर एक देहाती नाच शुरू कर दिया। कुबड़ा बूढ़ा कान पर हाथ रखकर गाने लगा। वो ऊंची करख्त और पत्थर की तरह भारी आवाज में गीत के बेमायनी बंद गा रहा था और नाचने वाले कतार से निकलकर दायरे में हो गए थे और तेजी से घूमते हुए झुककर एक साथ ताली बजाते और उछलकर बाजू हवा में फेंकते हुए नाच रहे थे। ये बेहंगम वहशियाना कुव्वत और खुशी का मजर जंगलियों का नाच था। दस्तारबंदी क्या है? नईम ने महेंद्र सिंह से पूछा। भाइये ने झुग्गी तोड़ी है। ऐं? हाँ, नहीं समझते क्या? तुम्हारी अक्ल में नहीं आएगा, ये शेरों की दुनिया है। बको मत, तुम नशे में हो। मैं नशे में नहीं चौधरी साहब, हम में से जब तक कोई दूसरे का कोठा ना तोड़े पगड़ी नहीं बांधते। पगड़ी तो जोगिंदर पहले भी बांधता था। वो तो वाह गुरु की पगड़ी थी, ये इज्जत की पगड़ी है। दस्तार नहीं समझते? तेरी और मर्दानगी की। नईम हंसा। कोठा कैसे तोड़ा? रात अलीपुर गए मगर वो लोग जाग गए बलूंगड़े। फिर क्या? थोड़ी सी लड़ाई हुई और एक भैंस ले आए, एक को मारना भी पड़ा। महेंद्र सिंह ने गाली दी। ये तो चोरी होगी। बुजदलों के अपने नाम होते हैं। फिर यक लख्त इसने अपनी शराबी आंखें फिराई और एक लफ्ज भी जो तूने कहा तो वाह गुरु की कसम, वाह गुरु की कसम याद रखना। नईम खामोश खड़ा नाचने वालों को देखता रहा। गाने वाले की उदास भारी आवाज के साथ नाच की खामोश ताल ने मिलकर सर चांदनी को तिलिस्मी बना दिया था। फिर खाना दिया गया। भुने हुए आटे का हलवा जिसमें गुड़ और बेतहाशा घी डाला गया था और तंदूर की रोटियां थी। सब किसान लड़के नीचे बैठकर उंगलियों पर तोल तोल कर हलवा खाने लगे और घी इनकी दाढ़ियों पर बहने लगा। एक साथ कई जबड़ों में से चिकने हलवे की चप चप सुनाई दे रही थी। ये लोग कटाई तक गंदम खाते रहे हैं, बहुत मेहनती लड़के हैं, किसी ने कहा। कुलदीप को बार बार दरवाजे पर आकर दूध के भरे हुए कटोरे जो जोगिंदर सिंह को पकड़ाती जा रही थी। इसके सुर्ख गालों पर पसीने के कतरे रुके हुए थे। खाने के बाद एक बड़ी सी सुर्ख रेशमी पगड़ी जो जोगिंदर सिंह के सर पर रखी गई और सब लोगों ने बारी बारी उठकर दोनों हाथों से इसके साथ मुसाफा किया और सरदार जोगिंदर सिंह को मुबारक हो कहा। किसानों के पास बातें करने को बहुत कुछ नहीं होता। वो बेइल्म आंखों वाले सीधे सादे गैर दिलचस्प और कनात पसंद लोग होते हैं जिनकी ज्यादातर जिंदगी महज अमल और हरकत से इबारत होती है। इनके पास वो जहानत नहीं होती जिसकी बदौलत इंसान मुकम्मल तौर पर मुतमईन होने के बावजूद गुफ्तगू करने की ख्वाहिश महसूस करता है। चुनाचा नाच खाने और मुबारकबाद के बाद जब उन्होंने हुक्का पीना शुरू किया और थोड़ी देर के बाद दालान में सिर्फ घर के लोग रह गए। बाहर चूल्हे के पास कुलदीप कौर और इसकी सास बैठी ऊँग रही थी। तीसरे दिन गांव में पुलिस आई। उन्होंने जोगिंदर सिंह, करम सिंह और खुशवंत सिंह को पकड़ लिया और पंचायत वालों को बुलाकर गवाहियां लेने लगे। तीनों भाइयों को अलफ नंगा करके पीठ पर डंडे मारे गए और पंचायत वालों को गालियां दी गई, लेकिन एक भी गवाही ना मिल सकी। न्याज बेग के घर दोनों औरतें धूप में काम कर रही थी। एक चरगा काट रही थी और दूसरी लहाफ नंग रही थी। छोटा लड़का भैंस को नला रहा था। जब वो फारिग होकर कामता हुआ आकर इनके पास बैठ गया तो बड़ी औरत बोली, छोटी भैंस को भी नला दो, वो भी तुम्हारी फुफ्फी की है। छोटी औरत ने चेहरे पर नजरें उठाकर नरमी और मोहब्बत से इसे देखा। लड़का जाकर छोटी भैंस को नहलाने लगा जो हालांकि बड़ी थी मगर छोटी औरत की थी इसलिए छोटी कहलाती थी। सुबह का सूरज कमजोर और सर्द था। सर्दी की वजह से इंसान चरिंद परिंद सब धूप में निकल आए थे और फजा पुर रौनक थी। न्याज बेग घर में दाखिल हुआ और बात किए बगैर भूसे वाले कमरे में चला गया। इसके चेहरे पर खौफ के आसार थे और वो मामूल से पहले चला आया था। दोनों औरतें काम छोड़कर इसके पीछे पीछे गई। जाओ, कोई पूछे तो मत बताना। इसने चेहरा भूसे में गाड़ दिया। जाओ, दरवाजा बंद कर दो। इसके रुखसारों की हड्डियां नुमाया हो गई थी और सुदाई आंखों में सहम आ गया था। छोटा लड़का भागता हुआ दाखिल हुआ। पुलिस आई है। दोनों औरतों ने झट से दरवाजा बंद कर दिया और आगे चारपाई खड़ी कर इस पर लहाफ फैला दिया। फिर दोनों सहन में खामोश बैठकर इंतजार करने लगी। इनके घर का सारा काम रुक गया। सहन में मुर्गियां खुश दिली से दाना चुग रही थी। नईम ने खेतों की तरफ से लौटते हुए महेंद्र सिंह को देखा जो फसल की ओट में किसी शय पर कूद रहा था। जब वो फसल से बाहर आया तो इसने देखा कि महेंद्र सिंह एक भैंस के साथ कुश्ती लड़ रहा था। वो हंसा। आज कोई लौंडियां नहीं मिली? महेंद्र सिंह ने कुश्ती जारी रखी। वो हाथ में एक ईंट पकड़े इस मुहीब अल जसा जानवर से जोर आजमाई कर रहा था। ये ईंट से नहीं मरेगी, नईम ने कहा। चुप रहो सूर। वो दांत पीस कर भैंस से
जट गया। वो बार बार इसकी गर्दन को बाजू में लेकर इसके होंठ खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर भारी सुस्त और ताकतवर जानवर एक ही जोरदार झटके से इसे दूर फेंक देता। वो उठकर दोबारा इस पर लपकता, इसके स्याह जिस्म का एक एक पट्टा नुमाया हो जाता और चेहरे पर जंगली जानवरों की वहशत फैल जाती। इसके कूदने से पानी की नाली टूट गई थी और पानी खेतों में जाने की बजाय वहीं पर फैल रहा था। आखिर महेंद्र सिंह अपनी कोशिश में कामयाब हो गया और भैंस का मुंह खोलकर ईंट की एक जोरदार ज़रब से इसका दांत आधा तोड़ दिया और छलांग लगाकर दूर जा गिरा। पागल हो गए हो, तुम्हारे बाप इधर आ रहे हैं, महेंद्र सिंह गांव की तरफ इशारा करके बोला। कौन? वो सिर्फ मोटी मोटी गालियां देता रहा। सारी भाटी मुझसे ढूंढकर ये खंगर निकाला, लोहे से ज्यादा मजबूत। इसने ईंट को खड़ी फसल में फेंक दिया। इसी वक्त फसल के पीछे से दो सिपाही नमूदार हुए। इनके हाथों में डंडे थे। आते ही उन्होंने भैंस को खोला और महेंद्र सिंह और नईम को डंडे मारते हुए आगे लगाकर ले गए। जोहड़ के किनारे सिखों के सारे मवेशी जमा जमा थे और तीनों भाई ऊंधे लेटे जूते खा रहे थे। इस काफिले को आते देखकर थानेदार के पास से एक सान उठकर भागा। ये मेरी भैंस यही है, उन्होंने ही मेरे नौकर को मारा है। मेरी भैंस कातलो, चोरों, सिखो। महेंद्र सिंह भागकर भैंस के करीब जा खड़ा हुआ। खबरदार, तेरी माँ की जुबान खींच लूंगा। ये देख, ये तेरी माँ बूढ़ी मैंने मंडी से खरीदी थी पोस में। तेरी भैंस बूढ़ी थी। इसने होंठ उठाकर भैंस का टूटा हुआ दांत दिखाया। ये बदमाशी है साफ, किसान चिल्लाया। अभी इसे छोड़ दो तो सीधी मेरे डेरे पर जाएगी अभी। और ये मेरा बैल लौंडा। महेंद्र सिंह ने दुम कटे बैल की जरा सी दुम हवा में उठाकर सबको दिखाई। फिर वो भाग भाग कर सब मवेशियों की खुसूसियात बयान करने लगा। और ये मेरा बैल काना, और ये लीरी मुश्की, और ये गाय गान, और ये मेरी जूठी। जब वो थानेदार के करीब से गुजरा तो इसने घुमा कर डंडा महेंद्र सिंह के कंधों के बीच में मारा। लटा दो इसे भी। सिपाहियों ने इसे नंगा करके औंधे मुंह लटाया और डंडे मारने लगे। दूसरे भाइयों के बरक्स जो खामोश था या आहिस्ता आहिस्ता करा रहे थे, इसने शोर मचाना शुरू कर दिया। फिर चंद मिनट के बाद सिपाही मारते मारते रुक कर पूछते तो जवाब गालियों में मिलता। इसे धुनी दो। थानेदार गरजा। उन्होंने दरख्त की टहनी से इसके पांव बांधकर उल्टा लटका दिया। फिर सुर्ख मिर्चों को आग लगा दिखाकर इसकी नाक के करीब ले गए। मैं बताता हूँ, मुझे खोलो। वो घबरा कर चलाया। जब उन्होंने धुआं परे किया तो वो छींके मारने लगा। छींके खत्म करके खामोश हो गया। थानेदार के बार बार पूछने पर भी चुपका लटका रहा। फिर अचानक इसके कान से करीब मुंह ले जाकर चीखा, मैं नहीं जानता तेरी माँ को कौन ले गया। चंद किसान लड़के जो खड़े तमाशा देख रहे थे हंसने लगे। इसे दोबारा धुनी दी गई और वो लगातार छींके मारता रहा और बच्चों की तरह ऊंची आवाज में रोने लगा। मुझे उतारो, मैं बताता हूँ, इसने दोहराया। जब उतारा गया तो वो नाक और हलक साफ करके रोता हुआ बोला, मुझे कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। तमाशबीन लड़के फिर हंसने लगे। थोड़ा सा दारू पी लो, धुनी कुछ न कहेगी, एक ने कहा। महेंद्र सिंह ने पलटकर इसे गाली दी। इसे फिर धुनी देगी और वो चिल्लाता चिल्लाता बेहोश हो गया। शाम के वक्त पुलिस कोई सबूत बरामद किए बगैर वापस चली गई। रात को कुछ लोग मिजाज पुरसी की खातिर सिखों के डेरे पर गए। करम सिंह के दोस्तों ने इसकी जख्मी पीठ पर तेल की पट्टियां रखनी शुरू कर दी। बाकी आसपास बैठकर हुक्का पीने और गप्पे बांटने लगे। कुलदीप कौर दालान के कोने में दहकते हुए अपाले पर तेल और लौंग कड़कड़ा रही थी। औरत की औरत। जोगिंदर सिंह दाखिल हुआ और बीवी के पास जाकर बैठ गया। हमें मार नहीं पड़ी तो जो बच्चा जन्ने वाले की तरह टांगे फैलाकर लेट गया है। एक किसान ने उबलते हुए तेल में भगोकर सूत की पट्टी जो करम सिंह की पीठ पर रखी तो वह बलबला उठा और अपनी पट्टी दीवार पर खींच कर मारी। ले जा इसे माँ के पास, मैं नहीं लगवाता। वो बैठकर कराने लगा। औरत की औरत, जोगिंदर सिंह ने दोहराया। सूर। करम सिंह ने दांत पीसे। चंद किसान हंसने लगे। छरेरे बदन का एक किसान घुटनों तक कीचड़ में लुथड़ा हुआ दाखिल हुआ और दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। वह लंबूतरे से स्याह चेहरे वाला आदमी था और इसके जिस्म पर सिर्फ जांघिया और बुनियान थी। जोगिंदर सिंह ने हैरत से इसे देखा। वह गुरु की फतह, राम सिंह कैसे आए? जवाब देने की बजाय राम सिंह दीवार के साथ खिसट कर बैठ गया। जोगिंदर सिंह उठकर इसके करीब गया और दोनों सरगोशियों में बातें करने लगे। यकबारगी जोगिंदर सिंह के चेहरे पर गुस्से के आज़ार पैदा हुए और वो मुट्ठियां भेजकर बोला, कब? कल आधी रात, राम सिंह ने कहा। महेंद्र सिंह नईम के पास से और करम सिंह चारपाई से उठकर इनसे जा मिले और आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगे। सबके रंग सफ़ेद और आंखें सुर्ख होगी। मिजाज पुरसी के लिए आए हुए किसानों ने अपने अपने हुक्के उठाए और रुखसत होने लगे। आज रात को
آج ہی۔ چکندر سنگھ نے کھڑے ہو کر گالی دی اور اعصابی انگلیوں سے پگڑی ٹھیک کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ کیا ہوا؟ نعیم نے وہیں بیٹھے بیٹھے مہندر سنگھ سے پوچھا۔ قتل ہو گیا۔ کون؟ ہمارا بھائی چچیرا۔ کیوں؟ پانی لگا رہا تھا۔ پھر؟ زیادہ باتیں مت کرو، ہم آج ان کا صفایا کر دیں گے۔ کیسے؟ جیسے انہوں نے کیا۔ سمجھتے نہیں ہو؟ یہ تو مشکل ہے۔ نہیں مشکل ہے، مہندر سنگھ شرابی آواز میں چیخا، پھر چھاتی پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، چلو گے؟ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ان کا بدلہ لینے جایا کرتے ہیں بزدل۔ بکو مت، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، نعیم نے کہا اور باہر نکل آیا۔ رکھوالی کے لیے فصل میں سونے کی آج اس کی باری تھی۔ وہ شیشم کے پیڑ پر مچان میں دبکا ہوا لحاف کے اندر گھٹنے سینے سے لگائے سو رہا تھا کہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایک سایہ نیچے کھڑا اس کی پسلی میں بلم کی نوک چبھو رہا تھا۔ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہم جا رہے ہیں۔ وہ نیچے اتر آیا۔ تمہارے پاس کچھ ہے؟ نہیں۔ آؤ، ہمارے پاس سب کچھ ہے، مہندر سنگھ نے بھاری آواز میں کہا۔ کیکر کی شراب کی تیز بو نعیم کی ناک میں گھسی۔ اندھیرے میں بڑے بڑے قدم اٹھاتے انہوں نے دوسروں کو جا لیا۔ یہ مہندر سنگھ کے تینوں بھائی کلدیپ کور اور اس کی ساس کے تھے۔ مردوں کے بدن پر ایک ایک لنگوٹ تھا اور ان کے تیل ملے ہوئے سیاہ جسم اندھیرے میں چمک رہے تھے۔ عورتوں نے سروں پر ٹوکریاں اٹھا رکھی تھیں۔ عورتوں کو لے کر لڑنے جا رہے ہو؟ نعیم نے پوچھا۔ کسی نے جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے سرسبز کھیتوں کے بیچوں بیچ مغرب کی سمت بڑھتے رہے۔ فصلوں کو پانی دیا جا رہا تھا۔ پچھلی رات کی سرد بوجھل ہوا کے ساتھ ہی تیل، شراب اور گیلی مٹی کی ملی جلی بو بھی ان کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ گندم کی نوعمر بالیوں میں نرم ریشمی دودھ بھرے دانے پڑنے شروع ہو گئے تھے۔ وہ نہر کی پٹڑی پر چڑھ آئے۔ بادلوں کی تاریکی میں صرف بہتے ہوئے پانی کا دھیما شور سنائی دے رہا تھا۔ ایک جگہ مہندر سنگھ رک گیا۔ یہاں، اس نے بلم کے پھل سے کھیت کے ٹوٹے ہوئے کنارے کو چھوا جہاں پانی ایک چھوٹے سے گڑھے میں جمع ہو گیا تھا۔ یہاں پر وہ پانی لگا رہا تھا۔ انہوں نے پانی کیوں توڑا؟ نعیم نے پوچھا۔ انہیں نہیں ملا تھا۔ یہ تو کوئی وجہ نہیں۔ سور ایک بیلچے سے مر گیا۔ چپ رہو، چکندر سنگھ دانت پیس کر نیچی آواز میں چیخا۔ وہ دریا پر کھڑے تھے۔ تینوں آدمی کنارے پر سے ہٹ کر گھاس پر لحاف اوڑھے سو رہے تھے۔ تینوں سکھ بھائیوں نے ایک ساتھ ان کے لحاف جھٹک کر دور پھینکے اور بلموں کے پھل سوئے ہوئے آدمیوں کے سینوں میں اتار دیے۔ مہندر سنگھ نے بلم نعیم کو پکڑایا، لپک کر ماں کی ٹوکری سے تلوار نکالی اور ایک ایک وار میں ان کے سر جدا کر دیے۔ وہ آواز نکالے بغیر مر گئے۔ نعیم بلم پکڑے دریا کے کنارے جا کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں اور حلق میں سے گرمی نکل رہی تھی۔ سردی کی وجہ سے کپکپاہٹ جو اس پر طاری تھے سارے بدن پر پھیل گئی۔ مردوں نے چارہ کاٹنے والے ٹوکوں سے مرے ہوئے آدمیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور عورتوں نے ٹوکریوں میں بھر بھر کر انہیں دریا میں بہا دیا۔ پھر انہوں نے لالٹین جلائی اور خون آلود زمین کو کدال سے کھودا۔ پھر کلدیپ کور اور اس کی ساس نے بڑی پھرتی اور صفائی سے مٹی ٹوکریوں میں لاد لاد کر دریا میں بہا دی۔ زمین کو ہموار کرنے کے بعد وہ خاموشی سے واپس لوٹے۔ نعیم کو اپنے منہ میں خون کا مزہ محسوس ہونے لگا۔ اس نے کھنکار کر تھوکا اور اسے لگا کہ اس نے بہت سے پتھر کھا لیے ہیں جو اس کے معدے میں جا کر بیٹھ گئے ہیں۔ آخری تاریخوں کا کمزور سا چاند بادلوں میں سے ظاہر ہوا اور مہندر سنگھ کی آنکھیں جو شراب اور خون کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی نظر آنے لگی۔ اس نے چلتے چلتے ہاتھ بڑھا کر کلدیپ کور کے سینے پر پھیرا۔ لڑکی ہونٹ چبانے لگی۔ نیم تاریک رات میں وہ سایوں کی طرح سبز ریشمی فصلوں کے بیچوں بیچ چلتے رہے۔ چارے کے ایک کھیت پر پہنچ کر مہندر سنگھ رک گیا۔ بوڑھی کے لیے چارہ نہیں ہے، وہ بڑبڑایا۔ اور تیرا کیا ارادہ ہے اب؟ ہیں؟ چکندر سنگھ غصہ دبا کر بولا۔ چارہ کاٹوں گا۔ بے وقوف، مرے گا۔ تیری عقل کہاں گئی ہے؟ اور تیری ماں بوڑھی بھوکی مر جائے۔ مہندر سنگھ بلم کا پھل گیلی زمین میں گاڑ کر بولا۔ آہستہ بولو جانور، چاروں طرف لوگ کھیتوں کو پانی لگا رہے ہیں، چل جاؤ۔ مہندر سنگھ چلایا۔ میں چارہ لے کر ہی آؤں گا۔ اس کی آواز بند کرنے کے لیے سب جلدی سے روانہ ہو گئے۔ تو کہاں جا رہی ہے؟ مہندر سنگھ بلم کا چوبی دستہ کلدیپ کور کے پیٹ میں گاڑ کر بولا۔ خاوند کے ساتھ سونے کے لیے اب کوئی وقت نہیں، چل چارہ کٹوا۔ چکندر سنگھ کھیت کے کونے پر جا کر رکا۔ چند منٹ تک اندھیرے میں اپنی بیوی اور بھائی کو دیکھنے کی کوشش کرتا رہا، پھر زیر لب گالیاں دیتا ہوا چلا گیا۔ پگڑی میں اڑسی ہوئی درانتی نکال کر مہندر سنگھ نے کھیت کے درمیان سے چارہ کاٹنا شروع کیا اور مشین کی تیزی سے بہت سی جگہ خالی کر دی۔ کلدیپ کور گٹھے باندھ باندھ کر ٹوکری میں بھرتی گئی۔ سبز نمدار چارے کی
की बू इनके इर्द गिर्द मंडला रही थी। रात तारीक और सर्द थी, बादलों ने हवा तकरीबन बंद कर रखी थी और सारी कायनात एक बहुत बड़े स्याह गोले की तरह दिखाई दे रही थी। दरिया का हल्का शोर दूर से इनके कानों में आ रहा था। एक साया खेत के कोने पर नमूदार हुआ और महेंद्र सिंह लेट गया। लेट जा, इसने सरगोशी की। कुलदीप कौर लेट गई। नीम तारीकी में इसका उभरा हुआ सीना महेंद्र सिंह को नजर आ रहा था। साया जो कोई पानी लगाने को जाता हुआ किसान था, हाथ में कदाल पकड़े खामोशी से गुजर गया। तेरा सीना चारे के ऊपर दिखाई दे रहा था, औंधी लेटा कर, महेंद्र सिंह ने कहा। अगर देख लेता माँ का यार तो एक और सही, कुलदीप कौर ने कहा। तुम्हारा बलम तो अभी साबित है, बक बक मत कर, इधर आ। वो आकर इसके पास बैठ गई। चलो चलें, सवेर होने वाली है। महेंद्र सिंह ने इसके सख्त सीने पर हाथ रगड़ा। जानवर, वो अंधेरे में चीखी। थक गया हूँ, इसने बाहें फैलाकर सर्द चारे पर लोट लगाई। मुझे सर्दी लग रही है, इधर आ। वो इसके बराबर लेट गई। अब भी सर्दी लगती है? महेंद्र सिंह ने इसे कसकर अपने साथ लिपटाते हुए कहा। बता, अब भी लगती है। नहाते नहीं हो? नहीं। तुम्हारे सर से बू आ रही है, हरामजादी। मत दबा, वो दांतों के दरमियान से चीखी। मेरी सांस रुक रही है, वो हंसा। मैं और भी जोर से दबा सकता हूँ। सूर, मुझसे ज्यादा जोर आवर नहीं हो। मैं सबसे ज्यादा जोर आवर हूँ, वो हंसा और टांगे इसकी टांगों में फंसाकर चारे पर लौटने लगा। एक दूसरे से जुड़े दोनों दूर तक लौटते हुए चले गए। यार, सब चारा इनके नीचे दबता और सर उठाता रहा। जानवर, बैल की औलाद, छोड़ मुझे, वो रुक रुक कर बोली। मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। जोगिंदर तुमसे भी ज्यादा ताकतवर है। तेरी माँ का यार, वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। इसने आज सब काटे हैं, हरामजादी। इसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। गलत है ये। सूरनी, तेरे बाप थे जो इनका रोना रोती है। थूक इसके नरखे में अटक गया और वो उठ खड़ा हुआ। रात हराम कर दी। इसने बलम उठाकर चारे के ढेर पर मारा। फल दूसरी तरफ निकल गया। कुलदीप कौर ने बाल समेटकर जूड़ा बनाया, बलम निकालकर इसे पकड़ाया और टोकरी उठाकर इसके पीछे पीछे चलने लगी। काफी देर तक खामोशी से चलते रहने के बाद महेंद्र सिंह ने ऊंची आवाज से गाना शुरू कर दिया। कोई सुन लेगा, कुलदीप कौर ने कहा। वो गाता रहा। जब वो घर में दाखिल हुए तो सुबह का सितारा मंडेर के पास चमक रहा था और इसकी सास लकड़ी की बाल्टी उठाए गाय धोने के लिए जा रही थी। इतनी देर लगा कर आई है, अपने बेटों को थोड़ा दिया करना खाने को, कुत्ते की तरह हर वक्त तंग करते हैं, इसने कहा और सीधी खाट पर चली गई। बाब नंबर 7, चैप्टर नंबर 7। कटाई शुरू थी। रोशनपुर का हर फर्द और हर जानवर काम में मसरूफ था। सिर्फ परिंदे इसी तरह आवारा निकम्मे उड़ रहे थे। कड़ती धूप और लू की वजह से किसानों के जिस्म स्याह हो गए थे और औरतों की मटकियों में घी खत्म हो चला था कि हर कटाई करने वाले को पाव सेर मक्खन रोटी पर लगाने को चाहिए था। चौपाइयों की पसलियां निकल आई थीं। औरतों के चेहरों और हाथों पर खुश्की के सफ़ेद धब्बे पड़ गए थे और इनके बाल खुरदरे हो चुके थे। बच्चों की टांगें पतली और पेट बढ़ गए थे और ये हालत हर जानदार की मशक्क़त और ज़िंदगी की सख्ती की वजह से हो जाती है। लेकिन किसान अपने गहरे शिकन आलू चेहरों और धंसी हुई आंखों और गालों के बावजूद 120 दर्जे की गर्मी में काम करते हुए खुश थे, क्योंकि सामने इनकी भारी पकी हुई फसल खड़ी थी। वो दरांतियां चलाते हुए इधर उधर की बातें करते हुए मजाक में गालियां देते हुए सुनहरी मीठी गंदम काट काट कर ढेर करते जाते थे। कटाई के तीसरे दिन ज्यादातर खेत साफ किए जा चुके थे और जगह जगह काटी हुई फसल के अंबार लगे हुए थे। गाँव में हर बशर काम करने को खेतों में निकल आया था। औरतों के रंग बिरंग कपड़ों और मर्दों के काले जिस्मों का सैलाब हर तरफ फैला हुआ था और एक अंदरूनी मसरत का धारा हुआ था जो किसानों की आंखों और हाथों से फूटा पड़ा था कि ये अनपढ़ लोग कहका लगाकर हंसना नहीं जानते। इनकी खुशी हरकत और अमल से वाज़ा होती है। महेंद्र सिंह के खेत पर पहुंचकर नियाज बेग ने रस्सियों पर जिस्म का सारा बोझ फेंक कर बैलों को रोका और गाड़ी पर बैठा बैठा बोला, मैं कल भी आया था। महेंद्र सिंह खेत में से उठकर आया और गाड़ी की हत्थी पर कोहनी रख कर खड़ा हो गया। वाह गुरु चौधरी, क्या बात है, अल्लाह करम करे, तुम्हारी आंख क्यों सुर्ख हो रही है? पसीना पड़ गया है। पसीना तो मादर बीप लस्सी की तरह बहता है। इसने आसमान की तरफ देखा। फिजा में मटियाले रंग की धूप
اور میلا سا غبار بکھرا ہوا تھا۔ آسمان پر چیلیں زبانیں نکالے اڑ رہی تھی اور چاروں طرف سے ابھرتی ہوئی گرمی اور ہبس زمین پر مرکوز تھی۔ طوفان کے آثار ہیں، اس نے گالی دی اور درانتی کے دستے سے ماتھے کا پسینہ پونجا۔ میں مطلب سے آیا تھا، نیاز بیگ نے کہا اور داڑھی کھجانے لگا، پھر اسے چھوڑ کر بیلوں کی پشت پر انگلیاں بجانے اور سر اٹھا کر چیلوں کو دیکھنے لگا۔ واہ گرو چودھری، کیا بات ہے، تمہاری جگہ ہے۔ کیسی جگہ؟ ہمارا غلہ شاید کچھ بچ رہا ہے۔ مہندر سنگھ نے پگڑی میں سے لٹکتی ہوئی بالوں کی لٹ کو پکڑ کر درانتی سے کاٹا اور انگلیوں میں مسل کر نیچے گرا دیا۔ پتہ نہیں، ہماری اپنی فصل بہت ہے اس بار، پتہ نہیں۔ میں منشی کے پاس گیا تھا، وہ آدھے پر رکھتا ہے، تم میرے بیٹے کے دوست ہو، تمہارا دالان بڑا ہے، رکھ دینا، میں بھوسے پر سو جاؤں گا جاڑے میں۔ مہندر سنگھ نے کہا، ہاں میرا بیٹا تمہارا دوست ہے، ٹھیک ہے۔ نیاز بیگ نے رسیوں کو ڈھیل دی، پھر کھینچ لیا۔ جب میں سزا پر گیا تھا تو تمہارے باپ کو ایک بیل دے کے گیا تھا، تمہارا باپ مر گیا، بیل کا پتہ نہیں کیا ہوا۔ وہ رکا، پھر شرمندگی سے ہنسا۔ میں کوئی واپس تو نہیں مانگتا، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، وہ میرا دوست تھا آخر۔ وہ رسیاں بیلوں کی پیٹھ پر مارنے لگا۔ یہ نہیں چلیں گے چودھری، مہندر سنگھ ہنسا، انہیں تھوڑی سی دارو پلا۔ نیاز بیگ غصے میں آ کر بیلوں کو بے تحاشا پیٹنے لگا۔ اگلے کھیت میں ڈھول بج رہا تھا اور کٹائی کی دھن پر کسان درانتیاں چلا رہے تھے۔ وہ میراثی ننگے بدن پسینے شرابور کھیت کے وسط میں کھڑا ڈھول پیٹ رہا تھا۔ یہ کٹائی کی مخصوص دھن تھی، اس سے بجانے والے اور سننے والے کا خون ابل کر بازوؤں میں آ جاتا اور دنیا و مافیا سے بے خبر درانتی چلاتا جاتا تھا۔ میراثی آنکھیں میچے دو گھنٹے تک ڈھول بجاتے رہتا اور کسان اس کی دھن پر مست بغیر سانس لیے ہاتھ چلاتے جاتے۔ یہ ایک اور 3 کی تال تھی اور درانتی کے چلاؤ کے لیے مخصوص تھی۔ درانتی 3 بار چھوٹے چھوٹے جھٹکے کھاتی اور چوتھی بار بڑا جھٹکا کرر اور خشک تڑ تڑ کرتے پتلے نازک گندم کے پودوں کا گٹھا ہاتھ میں آ جاتا اور پھر تال کا چکر شروع ہو جاتا، دھم دھم دھما دھم کر 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 کر۔ کسان پاؤں پر بیٹھے بیٹھے چلتے جاتے اور چھوٹے چھوٹے گٹھے چھوڑتے جاتے۔ پسینہ ان کے ماتھے سے، گردن سے، بغلوں سے ٹپکتا اور زمین میں جذب ہو جاتا۔ بھوکی اور کمزور زمین پسینے سے سیراب ہوتی اور فصل ان کے حوالے کر دیتی۔ 6 ماہ پہلے زمین سیاہ، طاقتور اور گیلی تھی اور ننھے ننھے سبز پودوں کو مضبوطی سے جکڑے ہوئی تھی۔ 5 ماہ بعد یہ سیاہ اور طاقتور ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت کسانوں کے بدن سیاہ تھے اور زمین سفید اور کمزور تھی، اپنے بچوں کو پال کر مالک کے حوالے کر رہی تھی۔ در 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 سور سست ہو گیا، ہلا پلوستی کا ہلا 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 ہلا۔ وہ جانوروں کی بول بول کر ایک دوسرے کو اکساتے اور دھم 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 دھما دھم کر 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 کر۔ شریف محنت کش ہاتھوں میں درانتیوں کی قطار ایک تال پر جھولتی، فصل کی جڑوں پر ناچنے لگتی۔ جب سورج سر پر آیا تو گاؤں کی طرف سے رنگ برنگے کپڑوں کا سیلاب امٹ پڑا۔ بوڑھی جوان سبھی عورتیں سر پر لسی کے مٹکے اور گھی سے تر بتر باجرے کی روٹیاں اٹھائے گھروں سے نکل پڑی۔ وہ اکیلی دکیلی اور غولوں میں آئیں اور مختلف کھیتوں میں پھیل گئی۔ ان کے باریک کرتے پسینے سے کمر، پیٹ اور چھاتیوں پر چمٹے ہوئے تھے۔ بال اکٹھے کر کے انہوں نے جوڑے باندھ رکھے تھے اور بڑی جوان چال چلتی لالچی نظروں سے اپنے مردوں کو دیکھتی چلی آ رہی تھی۔ اپنے اپنے کھیتوں پر پہنچ کر انہوں نے کھانا رکھا اور جگہ جگہ سے چھوٹے چھوٹے گٹھے اٹھا کر جمع کرنے لگی۔ میراسیوں نے ڈھول بجانے والی سونٹنیوں سے ماتھے کا پسینہ پونچھا اور درختوں کے ٹھنڈے سائے کی طرف لوٹے۔ کٹائی کرنے والے دہکتے ہوئے گھٹنے اور دھنسے ہوئے پیٹ لے کر اٹھے اور بھوکے جبڑوں کے ساتھ روٹی پر پل بڑھے۔ تو بنا سر چپڑے نہیں رہ سکتی، مہندر سنگھ نے دونوں گالوں میں روٹی بھر کر کھاتے ہوئے کلدیپ کور سے کہا۔ تجھے کیا، تجھے تو پورا گھی ملتا ہے اور تو اپنی ماں کا گھی سر پر لگاتی ہے، وہ چیخا۔ چپ رہ بھیڑیے، جوگندر سنگھ نے کہا، سب اپنی اپنی ماں کا گھی کھاتے ہیں، ایک دوسرے سے مت لڑو۔ تینوں ہنسنے لگے۔ پھر انہوں نے کٹورے بھر بھر کے لسی کے پیے اور واپس کام میں جا کر جٹ گئے۔ سورج ڈھل رہا تھا، مغرب کی طرف سے بادل اٹھے اور تیزی سے آسمان پر پھیل گئے۔ کسانوں کی فکر مند آنکھیں آسمان پر بھٹکنے لگیں۔ ان کی آنکھوں میں دن بھر کی مسرت اور سکون کی بجائے خوف کی جھلک لہرا گئی۔
बैल गाड़ियां भगाकर वो गांव से तमाम बोरियां और तरपालें लाए और इनसे कटी हुई फसल को ढक दिया। जो बच रही इसे गाड़ियों पर लाद कर घर ले चले। इसे कसाई को दे दो, आज ये नहीं चलते, महेंद्र सिंह बैलों को चलाते हुए पुकारा। नहीं चलते? इनकी माँ। फकीर दीन ने पूरे जोर से रस्सियों को खींचा जिससे इसके बैलों की आंखें उबल पड़ी। फिर ढील दी, वो आगे को झूल गए, फिर खींचा, फिर ढील दी। बैलों के नथने फड़फड़ाए, मूछें हवा में लहराई, पट्टे अकड़े और वो एक झटके के साथ दौड़ पड़े। अला ओ! फकीर दीन बराबर पहुंचकर ललकारा। महेंद्र सिंह ने भी इसी आवाज में जवाब दिया और बैलों को ढीला छोड़ दिया। कच्ची सड़क पर दोनों की गाड़ियां भागने लगी। बगैर ऐलान के दौड़ शुरू होगी। देहातों में ऐसे मुकाबले रोजमर्रा की बात थी और इनमें बहुत कम बाकायदा ऐलान जंग की जरूरत समझी जाती थी। अब दोनों तरफ से अला ओ की मखसूस रट उठ रही थी। ये ऊंची करख्त भेड़ियों की सी आवाजें थी जो दोनों फरीक जोश और गुस्से में आकर निकाल रहे थे और छड़ियां और रस्सियां और गेहूं के नाड़ बैलों की पसलियों पर मारते जा रहे थे। रास्ते में जाते हुए किसान उन्हें देखते और रास्ता छोड़ देते। जोशीले लड़के ऐसे ही आवाजें निकालकर इनकी हिम्मत बढ़ाते। गाड़ियां कच्ची सड़क के घड़ों और पत्थरों पर उछलती बैठती, चरचराती, गर्दो गबार का तूफान उठाती हुई भाग रही थी और ऊपर हर दो फरीक के बेहिख्वा गाड़ी के डंडों से लिपटे हनकारे मार रहे थे। ऊपर बरखा आ रही थी और लोडों को मस्ती सूझी है। जल्दी से रास्ता छोड़ता हुआ एक बुढ़ा किसान भाऊ में झलाया। गाड़ियां खड़खड़ाती हुई इसके पास से निकल गई और वो सर से पांव तक गर्द में अट गया। जोहड़ के किनारे पहुंचकर महेंद्र सिंह ने गाड़ी ठहराई और मुड़कर तहबंद निकाल दिया। अला ओ वाह गुरु! फतह और गुरूर के नशे में वो फकीर दीन के रास्ते में खड़ा होकर नाचने लगा। फकीर दीन ने गंजी आंखें सिकेड़ कर देखा और नफरत से इसकी तरफ थूकता हुआ निकल गया। कुलदीप कौर अंदर से निकली और शर्म से लाल होकर वापस चली गई। रात भर वो जागते और फसलों के गिर्द फिरते रहे। पिछली रात मतला साफ और पुरसुकून हो गया। तूफान खामोशी से गुजर चुका था। किसान अगला दिन शुरू करने से पहले 2 घड़ी आराम करने की खातिर अपने अपने घरों को लौट गए। सवेरे एक और तूफान इनकी राह देख रहा था। सूरज हाथ भर भी ऊपर नहीं आया था लेकिन दिन में दोपहर की तपिश आ चली थी। सुबह की ताज़ा सबक हवा के साथ धूप कुछ ममटियों और भूरे वसी खेतों पर फैल चुकी थी। मटियाले रंग का गुबार जो 3 रोज तक गांव पर मंडलाता रहा था, बादल और हवा के गुजरने के साथ छट चुका था। फिजा पहाड़ी झरने की तरह खनकती हुई शफाफ थी और आखिर मई के सफेदी माइल नीले आसमान पर पुरशिकम परिंदे आजादी से उड़ रहे थे। धूप बड़ी आहिस्तगी से गलियों में दाखिल हुई और बैलों की घंटियां बज उठी। उन्हें खेत को ले जाते हुए किसान हंस हंस कर बातें करने लगे। घंटियों की खनक और किसानों की आवाजें सुबह की धूप की तरह गर्म, शफाफ और जानदार थी। निखरी नहाई हुई फिजा में आग की सफेद रुई की बुढ़िया उड़ रही थी और चंद बच्चे शोर मचाते हुए इनके पीछे भाग रहे थे। जोहड़ के किनारे पहुंचकर सारी आवाजें यकबैक रुक गई। सिर्फ बच्चों के चिल्लाने का शोर दूर से आता रहा। नियाज बेग बाहर निकला और घबरा कर वापस घर में घुस गया। भूसे के ढेर में चेहरा गार कर वो औरत से बोला, कवाड़ बंद कर दो, ताला लगा दो, छप्पर पर पड़ा है, किसी को मत बताना, यहाँ पर कोई नहीं है, कोई नहीं है, सुना? जाओ। पसीना इसकी स्याह गर्दन पर धारियां बनाता हुआ गंदे कॉलर में जज्ब हो रहा था। नईम बाहर निकला। शीशम के बड़े पेड़ के नीचे 10-12 फौजी ट्रक और लारियां खड़ी थी। 3 गोरे सार्जेंट और 2 गोरे फौजी अफसर किसानों और बैलों के हजूम के सिरे पे हरकत कर रहे थे। इनके पास महेंद्र सिंह का बैल गाड़ी दोनों डंडे आसमान की तरफ उठाए खुली खड़ी थी। पुलिस के सिपाही हर तरफ से किसानों को घेर कर ला रहे थे। एक अंग्रेज सार्जेंट ने शस्ता उर्दू और भारी कराह फौजी लहजे में हजूम को मुखातिब किया। अपने मुल्क, अपनी हुकूमत की हिफाजत करने का फर्ज हर फर्द पर आयद है। जंग तुम्हारे मुल्क और तुम्हारी हुकूमत को तबाह करने पर तुली हुई है। हजूम पर सन्नाटा तारी था। कभी कोई बैल सींग झटक कर फुनकारता और इसकी घंटी की आवाज एक लहजे के लिए सुकूत को तोड़ देती। सार्जेंट ने अपने जर्द चेहरे पर आहिस्तगी से हाथ फेरा और तन कर खड़ा हो गया। जंग जीतने के लिए हमें जवानों की जरूरत है। जिसके पास ज्यादा जवान होंगे वो हुकूमत जंग जीतेगी। हमारे मुल्क में लाखों जवान है। इसने रुक कर हाथ फेरा। इनकी मदद से हम जरूर फतह हासिल करेंगे। जवानों को चांदी के 7 शाही सिक्के माहवार दिए जाएंगे और राशन वर्दी की जिम्मेदारी हुकूमत की होगी। जंग खत्म होने पर जवान वापस आ जाएंगे। बुढ़ा रहमत तन से हंसा। जंग में अब खून होना बंद हो गया है। हम तमाशे पर जा रहे हैं।
سارجنٹ کے ہونٹ کانپے۔ ہم بوڑھوں کو نہیں لے جائیں گے، جوان اپنا نام دیں۔ مجمع میں سے شہد کی مکھیوں کی سی بھنبھناہٹ اٹھی۔ درمیان میں دو لڑکے باتیں کرنے لگے۔ لڑائی کہاں ہو رہی ہے؟ پتہ نہیں۔ لڑائی ہو کہاں رہی ہے؟ ہاں۔ اگلی صف میں کھڑے ہوئے مہندر سنگھ نے سارجنٹ کو مخاطب کیا۔ ہاں، لڑائی کہاں ہو رہی ہے؟ بھنبھناہٹ تیز ہوگی۔ خاموش! سارجنٹ نے ہاتھ پھیلایا۔ انگلستان کو دھمکی دے رہی ہے۔ انگلستان کو دھمکی دے رہی ہے؟ میرا مطلب ہے آپ کی حکومت برطانیہ کو بچانے کے لیے آپ کی ضرورت ہے۔ جوان اپنا نام دیں۔ ہم کٹائی پر جا رہے ہیں۔ بیچ میں سے آواز آئی۔ کٹائی ختم کر کے جائیں گے۔ فصل باہر پڑی ہے۔ ابھی مہندر سنگھ اگلی صف میں سے بولا۔ سارجنٹ نے ایک نظر مڑ کر انگریز فوجیوں کو دیکھا، پھر مضبوط آواز میں بولا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں سارے ضلع میں جانا ہے، اپنا نام دو۔ ہجوم میں جنبش پیدا ہوئی۔ کسان اپنے اپنے بیلوں کے ساتھ جسم رگڑنے لگے۔ مختلف جگہوں سے چند دبی آوازیں آئیں۔ ہم کیا کھائیں گے؟ فصل کو گیدڑ اٹھائیں گے؟ ہیں؟ ہم نہیں جائیں گے۔ سارے برس ہم نے سوروں کے لیے محنت کی۔ دیکھو، ہمارے ہاتھ دیکھو۔ پیچھے کھڑے ہوئے کسان نے سیاہ خشک تڑاکا ہوا ہاتھ پھیلایا۔ آس پاس کھڑے ہوئے لوگوں نے اس کا گانٹھ دار پرانے سوکھے ہوئے چمڑے والا ہاتھ دیکھا، لیکن سارجنٹ مڑ کر فوجیوں کو دیکھ رہا تھا۔ لمبے پتلے چہرے والے فوجی افسر نے جیب سے کاغذوں کا ایک پلندہ نکالا، الٹ پلٹ کر دیکھا اور اپنے ساتھی کو پکڑا دیا۔ پھر وہ تیز تیز چل کر رکی ہوئی گاڑی پر جا چڑھا اور وزن قائم رکھنے کے لیے ایک بازو پھیلا کر تیز لہجے میں بولا، اپنی فصلیں اب تم اس سے کاٹو گے اور میدان جنگ میں کاٹو گے۔ یہ کہہ کر اس نے سنگین ہوا میں لہرائی۔ چمکتے ہوئے فولاد پر سورج کا عکس پڑا اور بیلوں نے بدک کر سینگ جھٹکے۔ پھر اس نے ماہر فن کی طرح سنگین گاڑی کے فرش پر پھینکی، جو جا کر لکڑی میں گڑ گئی۔ سپاہیوں کو حکم دو، جوانوں کو پیش کریں، اس نے سارجنٹ سے کہا۔ سنگین لگی۔ رائفلوں سے جوانوں کو ہانکا جانے لگا۔ بعض کسانوں کو پسلیوں میں رائفلوں کے دستے اور سنگینوں چبھو کر بیلوں سے علیحدہ کیا گیا، لیکن وہ بچوں کی طرح ان کی گردنوں اور سینگوں سے لپٹے ہوئے دبی دبی زبان میں گالیاں دیتے رہے۔ نعیم خاموشی سے چلتا سارجنٹ کے پاس جا کھڑا ہوا۔ میرا نام لکھو، اس نے انگریزی میں کہا۔ سارجنٹ نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ تم تعلیم یافتہ ہو؟ میں نے کلکتہ سے سینئر کیمبرج کیا ہے۔ اور اب کٹائی کو جا رہے ہو؟ ہاں، جاؤ۔ سارجنٹ کاغذات پر جھک گیا۔ میں محاذ پر جاؤں گا۔ سارجنٹ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کو کہا۔ تم اس کے لیے موزوں نہیں ہو، جاؤ۔ پتلے چہرے والا افسر قریب آ کھڑا ہوا۔ نعیم نے غیر یقینی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور ایک شدید اندرونی خواہش کے زیر اثر بولا، میں سواری کر سکتا ہوں، رائفل چلا سکتا ہوں، ان سب سے بہتر لڑ سکتا ہوں۔ ٹھہرو، بھرتی ختم ہونے دو، افسر نے آہستہ سے کہا۔ وہ وہیں کھڑا سروں کے اوپر مغرب کی طرف دیکھنے لگا، جہاں دھوپ میں چمکتے ہوئے کھیت تھے اور گیہوں کے بھاری خوشے شرابیوں کی طرح ہوا میں جھوم رہے تھے۔ جگہ جگہ کٹی ہوئی فصل کے انبار بڑے بڑے مردہ کھچوؤں کی طرح سنسان کھیتوں میں پڑے تھے اور ایک اکلوتی سیاہ گھوڑی ان کے درمیان پھر رہی تھی۔ آسمان پر چیلیں زبانیں نکالے چیخ رہی تھی اور دوپہر کی گرم ہوا کھیتوں میں، کھلیانوں میں، فصلوں میں اور کسانوں کے پسینے کی منتظر خشک مٹیالی زمینوں میں سرسرا رہی تھی۔ نعیم کا اپنا کھیت اس کی پشت پر تھا۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے مڑا، پھر رک گیا اور سوئی نظروں سے اچھلتے کودتے ہوئے، دھکم پیل کرتے اور گالیاں دیتے پسینے اور گرد میں اٹے ہوئے ہجوم کو دیکھنے لگا۔ 2 گھنٹے کی مسلسل کوشش کے بعد صرف 2 نوعمر لڑکے، جن کے ماں باپ مر چکے تھے، بھرتی کیے جا سکے۔ پتلے چہرے والا فوجی افسر، جو نمایاں طور پر غصے میں تھا، نعیم کی طرف مڑا۔ ہمیں تعلیم یافتہ لوگوں کی نہیں، کسانوں کی ضرورت ہے۔ بہتر ہے تم یہیں ٹھہرو یا محکمہ تعلیم میں نوکری کر لو۔ میں کسی محکمے میں نوکری نہیں کرنا چاہتا، میں کسان ہوں، نعیم نے کہا۔ افسر نے اکتا کر اسے سارجنٹ کے حوالے کیا اور پرے چلا گیا۔ ایک ہندوستانی حوالدار نے اس کا نام، والدین، مذہب، پیشہ، عمر، قد اور شناختی نشان درج کیے اور کاغذات اس کے ہاتھ میں تھما کر دوسرے 2 لڑکوں کی طرف بھیج کر ان کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ وہ رات ان تینوں نے ملٹری ٹرک میں گزاری۔ رات گئے تک وہ بیٹھے آہستہ آہستہ باتیں کرتے رہے، پھر 9 عمری کی نیند ان پر غالب آ گئی اور ایک ایک کر سو گئے۔ اگلی صبح انگریز افسر، جو راتوں رات گاڑی لے کر کہیں چلا گیا تھا، لوٹا۔ اس کے ساتھ روشن آغا تھا۔ وہ فوجی گاڑی کی اگلی سیٹ سے اتر کر حویلی تک آئے اور وہیں کھڑے کھڑے جوانوں کو اکٹھا کرنے کو آدمی دوڑا دیے۔ ان کی آواز پر دیکھتے دیکھتے گاؤں کے تمام نوجوان، بوڑھے اور بچے حویلی کے میدان میں جمع ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد روشن آغا کی شکل دیکھ کر انہوں نے اپنے مسرور گونگی وفادار آنکھوں سے خوش آمدید کہا اور کہا آ کر ادب سے کھڑے ہو گئے۔
روشن آغا نے ایک اکتائی ہوئی سرپرستانہ نظر ان پر ڈالی اور کرسی پر چڑھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک مختصر سی تقریر کے دوران انہوں نے ہندوستانی کسانوں کی بہادری، حکومت برطانیہ سے ان کی وفاداری اور جنگ کی ہولناکیوں وغیرہ کا ذکر کیا۔ اس تمام دوران میں سارے فوجی افسر سینے پر ہاتھ باندھے بڑی متانت اور لاتعلقی سے کھڑے رہے۔ آخر میں روشن آغا نے جنگ پر جانے والوں کے خاندانوں کی دیکھ بھال کا ذاتی طور پر ذمہ لیتے ہوئے سرسری لیکن فیصلہ کن لہجے میں بھرتی کے لیے پیش ہونے کا حکم دیا۔ اب کسی کو دم مارنے کی مجال نہ تھی۔ فوجیوں نے اپنا کام شروع کیا۔ کسانوں کے مجمع میں ایک خاموش ہلچل پیدا ہوئی، لیکن وہ ایک ایک کر کے ننگے بدن ڈاکٹر کے آگے سے گزرتے رہے۔ ڈاکٹر نے چند ایک کو چھو کر دیکھا، باقی کو سر کے ہلکے سے اشارے کے ساتھ سارجنٹ کے حوالے کر دیا، جو ان کے کاغذات تیار کرتا رہا۔ 3 گھنٹے کے اندر اندر گاؤں کے زیادہ تر نوجوان، جو تعداد میں 40 تھے، بھرتی کر لیے گئے۔ لال دین سے حقہ رکھوانے کے لیے ایک سپاہی اس کی طرف بڑھا۔ جاؤ! لال حقے کو بازوؤں میں چھپا کر چیخا۔ جا، میں نہیں دیتا، مجھے مار دے، خون کر دے، پر اس سے ہاتھ مت لگا، میں اس سے تیرا سر توڑ دوں گا۔ سارجنٹ نے ہاتھ کے اشارے سے سپاہی کو روکا اور اسی طرح ایک حقہ جوانوں کے ساتھ چلا گیا۔ سب کو ٹرکوں اور لاریوں میں بھر لیا۔ روشن آغا تھوڑی دیر رک کر اسی فوجی گاڑی میں واپس لوٹ گئے اور گاؤں کی عورتیں اپنے بیٹوں، خامدوں اور محبوبوں کو جنگ پر جاتے دیکھ کر اونچی آواز سے رونے لگی۔ بوڑھی آنکھوں پر ہاتھ کا سایہ کر کے امیر اور ویران کھیتوں کو تکنے لگے۔ نیاز بیگ اگلی صبح بھوسے سے والے کمرے سے نکلا۔ کم خوابی کی وجہ سے اس کی آنکھوں کا خلا شدت اختیار کر چکا تھا۔ نعیم چلا گیا؟ اس نے پوچھا۔ سرد چولہے کے آگے بیٹھے بیٹھے بڑی عورت نے خاموشی سے اسے دیکھا اور سر جھکا کر راکھ ریدنے لگی۔ اس کی آنکھیں زرد اور خشک تھیں۔ نیاز بیگ جھک کر چلتا ہوا دیوار کے پاس گیا اور ایڑیاں اٹھا کر اگلے مکان میں جھانکنے لگا۔ حسین چلا گیا؟ ہاں، دیوار کے پرلی طرف احمد دین نے جواب دیا۔ اور کون گیا؟ دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ فصل پر جا رہے ہو؟ وہ دوبارہ آ چکا۔ اس طرف خاموشی رہی۔ کچھ دیر تک وہ صحن کے وسط میں کانپتی ہوئی ٹانگوں پر کھڑا رہا، اور راتوں میں وہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا۔ پھر وہ چلم پر تمباکو اور گڑ رکھ کر چولہے کے پاس آ گیا۔ آگ ہے؟ نہیں۔ عورت اس کے غصے کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے خاموشی سے چلم زمین پر رکھ دی اور کونے میں جا کر درانتی اور رسا اٹھایا۔ جھکے ہوئے جسم اور کمزور چال سے صحن پار کرتے ہوئے اسے اس کی بیوی نے دیکھا اور رنج اور رحم سے خوف زدہ ہوگی۔ بوڑھے کے اب کتنے دن ہیں؟ اس نے سوچا۔ نیاز بیگ نے رسا کندھے پر پھینکا اور درانتی کو پگڑی میں اڑسنے لگا۔ دیر تک وہ اعصابی انگلیوں کے ساتھ پگڑی رسے اور درانتی کے ساتھ الجھدا اور بھاؤں میں جلاتا رہا۔ پھر اس نے جھک کر نعیم کی درانتی اور رسا اٹھایا اور دروازے میں بیٹھے ہوئے چھوٹے لڑکے کے کندھے پر رکھا۔ آؤ۔ باہر نکلتے ہوئے وہ بولا۔ بچہ رسے کو سنبھالتا ہوا کود کر اٹھا اور خوش ہو کر چہکا۔ میں کٹائی کر لیتا ہوں بابا، کل میں نے 2 مرلے فصل کاٹی تھی۔ دروازے کے پاس وہ بھینس کے پھولے ہوئے تھنوں کو دیکھ کر رک گیا۔ اسے دھویا نہیں؟ تھنوں کے نیچے ہاتھ پھیلاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ بھینس ڈکرائی اور سفید گاڑھے دودھ کے چند قطرے اس کی ہتھیلی پر گر پڑے۔ چھوٹے لڑکے نے سہم کر اسے دیکھا۔ یہ نیاز بیگ کے گھر میں بہت بڑا جرم تھا۔ اس لاپرواہی میں وہ 2 فٹ اچھلا کرتا تھا اور کہتا، جانور کو عذاب دے کر تم کبھی سکھی نہیں رہ سکتے، تمہاری گود کے بچے بھی مر جائیں گے اور تمہاری چھاتیوں سے دودھ ٹپکے گا، کتیوں۔ عورت ہاتھ روک کر پھیلی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے گندی ہتھیلیوں میں دودھ مل کر سر کے بالوں سے پونجا۔ بھینس دودھ پھینک رہی ہے، پھر اس نے بیمار آواز میں کہا اور باہر نکل گیا۔ لڑکا فصل کاٹنے کی خوشی میں اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا اور مسلسل باتیں کر رہا تھا۔ دفتر بڑی عورت جو 2 روز سے خاموش بیٹھی تھی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دھوپ کھیتوں اور کچے مکانوں کی ممٹیوں پر پھیل گئی تھی اور گلیوں میں سے بیلوں کی گھنٹیوں کی اکا دکا آوازیں آ رہی تھیں۔ ناول اداس نسلیں بائی عبداللہ حسین، باب نمبر 8، چیپٹر نمبر 8۔ نمبر 129 بلوچی ڈیوک آف کنٹاس اون فیروز پور بریگیڈ لاہور ڈویژن ریجمنٹ 2 ماہ تک ہیڈ کوارٹرز پر رکی رہی۔ اس عرصے میں رنگوٹوں کو انتہائی سخت ٹریننگ سے گزرنا پڑا۔ 18 گھنٹے جو وہ جاگتے، ان میں سے 12 گھنٹے مشقیں، ایکسرسائزز کرتے، پریڈ، دوڑ اور اسلحے کا استعمال سیکھتے۔ 6 گھنٹوں میں کھانا کھاتے، کپڑے سیتے، جوتے اور بوٹ پالش کرتے اور گپ مارتے۔ درختوں، کبوتروں اور کھیتوں کی ہوا کی طرح آزاد اپنی مرضی سے کام کرنے والے کسانوں پر یہ منصب مشینی
عمل بہت بھاری ہو گیا۔ کھیتوں اور باغوں میں وہ اس سے زیادہ سخت کام کرتے تھے، لیکن اب بیلوں اور گھوڑوں کی بجائے رائفل اور خوراک اور بارود کا تھیلا تھا، اور جہاں وہ اپنی خفیف ترین مرضی کے مطابق گاؤں کی کسی بھی گلی، کسی بھی کونے پر مڑ سکتے تھے، رک کر باتیں کر سکتے تھے، اب خاص ہدایات کے تحت دائیں بائیں مڑنا اور حکم ملنے پر رکنا چلنا پڑتا تھا۔ محنت کی اس پابندی سے ان کے جسم تھکاوٹ سے ٹوٹ گئے اور چاقو چوبند ذہن غبی اور سست ہو گئے۔ اگست کے پہلے دن نعیم پریڈ پر سے لوٹا۔ آسمان پر ساون کے سیاہ گھنے بادل گڑ گڑا کر چمک رہے تھے۔ علی پور کا عبداللہ، جو ساری پلٹن میں نعیم کا واحد دوست تھا، باری کے کونے میں بیٹھا کچھا سی رہا تھا۔ مغربی پنجاب کے 4 سپاہی ایک دوسرے کی طرف پیٹھ کیے وردیاں اتار رہے تھے۔ اس باریک میں یہی 6 سپاہی تھے۔ تم چاند ماری کے بعد کہاں غائب ہو گئے؟ نعیم نے عبداللہ سے پوچھا۔ میں آوارہ گردی نہیں کرتا، سیدھا گھر آتا ہوں۔ گھر؟ نعیم نے تمسخر سے دھرایا۔ بندھے ہوئے بستر کو بوٹ سے دھکیل کر اس نے دیوار کے ساتھ لگایا اور اس پر بیٹھ کر آنکھیں بند کر لی۔ وہ تھک گیا تھا۔ گھسیٹ کر ٹوپی اتارنے کے بعد اس نے اس کے ساتھ چہرے اور گردن کا پسینہ پونچھا اور گھما کر اسے فرش پر پھینک دیا۔ پھر اس نے آنکھیں کھولی۔ بادل آسمان پر بہت نیچے جھک آئے تھے۔ آج تم کسی نہ کسی کو مار دیتے، اس نے بوٹ پٹیاں اتارتے ہوئے کہا۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ دوسرے کونے میں ایک پنجابی سپاہی ساون کا کوئی گیت گانے لگا۔ اگر پھر ایسا کیا تو گولی سے اڑا دیے جاؤ گے، نعیم نے پھر کہا۔ عبداللہ خاموشی سے سوئی دھاگے پر جھکا رہا۔ بعض لوگوں کے سر میں بیل کا دماغ ہوتا ہے، تم باولے ہو گئے ہو، عبداللہ آنکھیں نکال کر چیخا۔ نعیم ہونٹوں میں ہنسا۔ وردی اتار کر اس نے گول بستر بغل کے نیچے رکھا اور لیٹ گیا۔ عبداللہ نے آخری ٹانکا لگا کر دھاگا توڑا اور غور سے اسے دیکھ کر بولا، پار سال انہی دنوں میں نے ایک مچھلی پکڑی تھی، بڑی ہی خوبصورت۔ پھر مجھے یاد ہے میں سارا دن بیٹھا دھوپ میں جلتا رہا تھا، مگر ایک کچھوے کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا تھا۔ شام کے وقت بادل آ گئے، خوب بارش ہوئی اور ایک مچھلی بھی لگ گئی، چھوٹی سی، بس یہ انگلی دیکھ لو، پر اتنی خوبصورت مچھلی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اس کے جسم پر 1000 رنگ کے دانے تھے اور ہیروں کی طرح چمک رہی تھی۔ میں اسے کٹورے میں ڈال کر گھر لے آیا اور نانند میں پانی بھر کر اسے چھوڑ دیا۔ بارش موسلا دھار ہو رہی تھی۔ چاروں پنجابی سپاہی ننگے بدن باہر کھڑے نہا رہے تھے۔ اسی طرح سب بارکوں کے آگے ننگے گندمی اور سیاہ جسم بھیگتے کودتے اور شور مچاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ جو نہیں نہا رہے تھے وہ براندوں میں کھڑے تمباکو کو پی رہے تھے اور گپ مار رہے تھے۔ بادل فیروز پور چھاؤنی پر بہت نیچے جھک آئے تھے۔ کمروں میں اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ نعیم نے پوچھا۔ آج بالکل ویسا ہی ایک پتھر میری ٹھوڑی کے آگے پڑا تھا، اس پر 1000 رنگ کے دانے تھے اور عین مین اسی شکل کا تھا۔ میں نے اتنے عرصے سے مچھلی نہیں پکڑی، میرا دل چاہا اسے پکڑ لوں، یقین کرو میرا ارادہ نہیں تھا۔ وہ رکا، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ وہ مچھلی ہے اور بھاگ جائے گی۔ میں نے اس پر فائر کر دیا۔ میرا ارادہ نہیں تھا، خدا کی قسم میرا کوئی خیال نہ تھا، پر اس وقت میری کچھ سمجھ میں نہ آیا، بس پتہ نہیں۔ بارش کا زور کم پڑ گیا اور باریک میں اجالا بڑھنے لگا۔ مضحکہ خیز، نعیم نے کندھے اچکائے۔ اور اس مچھلی کا کیا ہوا؟ وہاں کسی نے بیل لا کر باندھ دیے، شاید وہ کھا گئے۔ نعیم نے ہاتھ چوڑا کر کے عبداللہ کے کندھے پر مارا، جس سے اس کا سارا بدن ہل گیا۔ دانت مت نکالو، تم نے کبھی مچھلیاں نہیں پکڑی، تم نہیں سمجھ سکتے، بعض لوگوں میں بیل کا دل بھی ہوتا ہے۔ اس نے ٹرنک کھول کر پالش کا سامان نکالا اور بوٹ چمکانے لگا۔ براندے کے باہر مینا تھم چکا تھا، لیکن سپاہی ابھی تک ننگے بدن دھوڑتے ہوئے خوش فعلیوں میں مصروف تھے۔ ان کے جسم محنت کی وجہ سے ہلکے پڑ گئے تھے اور رگیں ابھر آئی تھی۔ نعیم آہستہ آہستہ ایک دھن جو اس نے روشن محل میں سنی تھی گنگنانے لگا۔ لیکن ایک بات میں تمہیں بتاؤں، عبداللہ ہاتھ روک کر بولا۔ بیلوں کا دل بالکل آدمیوں کی طرح ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ سب کچھ سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، روتے بھی ہیں۔ نعیم گنگناتا ہوا ہنسا۔ تم یقین نہیں کرتے، تم نے بیل کبھی دیکھے ہیں؟ میں تو بیلوں میں پیدا ہوا اور بیلوں میں پلا۔ نعیم کو بے دہانی سے گنگناتے دیکھ کر وہ زور زور سے برش رگڑنے لگا۔ گھوڑوں کا مجھے پتا ہے، وہ سب سمجھتے ہیں، اچانک نعیم نے کہا۔ ہاں، گھوڑے بھی سمجھتے ہیں اور بیل بھی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، جب میری پہلی بیوی مری تو لاٹھا جو ہمارے گھر میں ہی پیدا ہوا تھا 2 روز تک بھوکا رہا۔ میری بیوی سے چارہ ڈالا کرتی تھی،
थी। मैं बाहर गया तो वो भी पीछे पीछे आ गया। आम के पेड़ के नीचे मैं घुटनों में सर देकर बैठ गया तो वो मेरी गर्दन चाटने लगा, फिर करीब ही बैठ गया और मेरे कंधे पर सर रखकर सांस लेने लगा। बड़ी देर बाद मैंने देखा तो इसकी आंखों में आंसू थे। एक आम तोड़ कर दिया तो नहीं खाया, बस सर हिला दिया। फिर आधा मैंने खाया तो इसने भी चख लिया। खाने की पहली घंटी हो चुकी थी और नहाने वाले अंदर आकर कपड़े पहन रहे थे। घोड़ों के मुतालिक मुझे पता है, नईम ने कहा। हाँ, घोड़े भी और बैल भी। नईम ने उठकर ताम, चीनी का जग और थाली ट्रंक में से निकाली और टोपी के साथ उन्हें साफ किया। चलो लंगर सजनों, एक पंजाबी सिपाही ने थाली और मग बजाते हुए इन दोनों से कहा। चलो। बाहर आकर अब्दुल्ला ने ऊंचे होते हुए बादलों और धुली धुलाई हुई फजा को देखा। आज तो आम खाने का दिन है, पता नहीं ये हमें आम क्यों नहीं देते, इसने कहा। हर तरफ से जवान बर्तन हाथों में लिए एक ही सिमत में जा रहे थे। खाने के 1 घंटा बाद वो फिर परेड के लिए तैयार हो रहे थे। ये बक्स लगाना भाई, अब्दुल्ला ने दोनों हाथों से थैले को पीठ पर थामते हुए कहा। मैं सार्जेंट को बताऊंगा। क्या तुम अपनी किट भी नहीं बांध सकते? अब्दुल्ला ने गाली दी। मैं इसका सर तोड़ दूंगा, सूर। फिर जब वो किट बांध चुका तो इसने थकी हुई आवाज में पूछा, जंग कब शुरू होगी नईम? तुम्हें मरने की जल्दी है। मैं इस परेड से आजिज आ गया हूँ। बहन बीप, वहां पर आदमी तो होंगे, आमों के दरख्त ही होंगे, शायद मछलियां भी हों। वहां मौत भी होती है। ठीक है, लोग मरेंगे तो सही, यहाँ तो भेंजू बंदूक है और गोलियां हैं और कैदियों की तरह बंद पड़े रहो। एक ना एक दिन में मैं किसी को गोली मार दूंगा। क्या कहा? नईम ने यकलख्त पूछा। अब्दुल्ला ने सरासमगी से इसे देखा और हंसने लगा। बाहर आकर इसने नईम को कोहनी पर छुआ। तुम यकीन ना करो चाहे, पर मैं बंदूक हाथ में लेता हूँ तो मुझे ताव आ जाता है। मेरा दिल करता है किसी का खून कर दूं। तभी आज सवेरे मैंने फैर किया था, पर पत्थरों में खून कहाँ से आया? फिक्र ना करो, जल्द ही मौका मिलेगा, नईम ने कहा। अब्दुल्ला खिसियानी खोखली हंसी हंसा। 4 अगस्त 1914 को जंग का ऐलान किया गया। 5 दिन के बाद ब्रिगेड को कूच का हुक्म मिला। तमाम सफ़ों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने रगड़ रगड़ कर बूट पॉलिश किए, राइफल की नाली और दस्ता चमकाया, वर्दी के बटनों पर सोडा घिसा और बालों में तेल और आंखों में सुरमा लगाया। जो तालीम याफ्ता थे उन्होंने लंबे लंबे खत अपने घरों को लिखे और दूसरों को खत लिख दिए। इतने दिनों की खुश्क भारी ड्यूटी के बाद जब असल जंग का लफ्ज चारों तरफ फैला तो उदास और उकताए हुए जहन और थकन से चूर अज़ा खून की तेजी से सनसनाने लगे। बार्क नंबर 6 में वो तैयार हो रहे थे। तुम घर खत नहीं लिखोगे? नहीं। अब्दुल्ला के हाथ मशीन की तरह राइफल के हड़के पर चल रहे थे। वो इसे तेल देकर रवा कर रहा था। पंजाबी सिपाही अपना अपना सामान बांध रहे थे। बार्क में सिर्फ राइफल के हड़के की ठक ठक और ट्रंकों के घसीटने की आवाज़ें थी और लालटेन की रोशनी में इंसानी जिस्मों के छोटे बड़े साए दीवार पर नाच रहे थे। बाहर शाम की तारीकी तेजी से फैल रही थी। एक भारी धमाके से फटने वाली खामोशी कमरे की फिजा पे तारी थी। इन छियों में हर एक ये महसूस कर रहा था कि अभी वो सब कहका लगाकर हंसने लगेंगे या अचानक एक दूसरे पर टूट पड़ेंगे या फिर पता नहीं, लेकिन कुछ होगा ज़रूर जिसके लिए वे खामोशी और फुर्ती से तैयार हो रहे थे। इनकी तबीयत हल्की फुल्की थी और हर एक ये सोच रहा था कि इसको कोई बात करनी चाहिए, लेकिन इतने दिनों की उदास गुबार की इसी यकसा ज़िंदगी के खात्मे और जंग की सनसनी से आर्जी तौर पर इनकी ज़बानें गंग हो गई थी और दिमागों में खून भर गया था। मैं ख़त नहीं लिखूंगा, राइफल पर हाथ रोककर अब्दुल्ला खुश दिली से बोला। क्यों? अगर मैं मारा गया तो खत का क्या फायदा? 300 खत भी मेरी बीवी के पास हुए तो भी वो दूसरी शादी कर लेगी। खत किसी को कुछ नहीं कहते। अगर पंजाब में कोई ऐसा करे तो हमारे भाई से कत्ल कर देते हैं, एक पंजाबी सिपाही ने कहा। पंजाब में जंगली रहते हैं। बात करने वाला पंजाबी सिपाही बिस्तर पर झुककर हंसा। मैं क्या कह रहा था नईम? क्या बेसरा नाम है, नाइम। दूसरा पंजाबी मुंह में बड़बड़ाया। तुम खतों की बात कर रहे थे। हाँ, खत जब एक दफा पढ़ा गया तो फिर समझो वो नकारा हो गया, फिर वो गुजरे हुए जमाने की बात बन गया, फिर वो किसी को कुछ नहीं कहता। जैसे आदमी मर जाए, पता है मुर्दा आदमी और खत में बहुत थोड़ा फर्क है। दोनों गुजरे हुए वक्त की चीजें हैं। पुराने खत पढ़ना और मुर्दे पर रोना वक्त जाया करने के बराबर है।
نعیم ہونٹ بھینچ کر سیٹی بجا رہا تھا۔ گاؤں کی زندگی کے جس نے اس کی روح اور جسم دونوں کا ستیہ ناش کر دیا تھا، خاتمے پر اس نے ایک بوجھ سینے پر سے اٹھتا ہوا محسوس کیا۔ چھاؤنی کی پابند زندگی، جہاں گاؤں گاؤں سے آئے ہوئے کسانوں نے پہلی بار زندگی میں شدید اکتاہٹ اور غنودگی دیکھی تھی، نعیم کے لیے خوش مزاجی اور لاپرواہی لے کر آئی تھی۔ گو اس کا دماغ ابھی تک سلب تھا اور اس نے کبھی سوچنے کی ضرورت محسوس نہ کی تھی، مگر اب وہ ایک معمولی صحت مند آدمی کی طرح وقت گزار رہا تھا۔ آدھی رات کے قریب وہ فیروز پور چھاؤنی سے گاڑی میں سوار ہوا۔ مال گاڑی کے خالی ڈبوں میں بھوسا، گھاس اور باجرے کے ناڑ بچھا کر انہیں سفر کے قابل بنایا گیا تھا۔ سپاہی اپنے اپنے بستر دیواروں کے ساتھ رکھ کر ان کے اوپر بیٹھ گئے تھے۔ ان کی نیند اڑ چکی تھی اور آنکھیں ان کے سگریٹوں کی طرح نیم تاریکی میں تیزی سے چمک رہی تھی۔ صرف ایک سپاہی، جس کے پیٹ میں درد تھا، بستر پر سر رکھے گھاس پر لیٹا تھا اور گلے میں غر غر کر رہا تھا۔ کونے میں ایک ادھیڑ عمر پنجابی سپاہی اپنے پرانے وقتوں کی کوئی کہانی سنا رہا تھا اور اس کے ارد گرد 8-10 نوجوان دھمکتے ہوئے مشتاق چہرے محو سماعت تھے۔ چھت کے ساتھ لٹکتی ہوئی دھندلی سی ہری کین ڈول رہی تھی۔ دیواروں پر آدمیوں کے سائے مستقل پھیل اور سکڑ رہے تھے۔ گاڑی اسٹیشن پر رکتی تو ڈبے میں حبس ہو جاتا اور لوگ دونوں طرف کے دروازوں پر جمع ہو جاتے۔ کون سا اسٹیشن ہے؟ دھرم پاسا ہے؟ کون سا؟ زور سے بول، کہاں جا رہے ہیں؟ اسٹیشن پر سے کوئی پوچھتا۔ لڑائی پر۔ اللہ کرم کرے، اللہ کرم کرے۔ کہاں جاتے ہو سائیں؟ آگے سے ایک آواز آئی۔ لڑائی پر، اگلے ڈبے والے جواب دیتے۔ کہاں؟ لڑائی پر۔ پر کہاں؟ کس جگہ؟ تیری ماں کے پاس۔ ڈبہ کہکوں سے بھر جاتا۔ کوئی پیغام؟ مزید کہکے۔ عبداللہ نے گھاس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بوٹ سے نعیم کا گھٹنا ہلایا۔ ہمیں گھوڑے ملیں گے؟ پتہ نہیں، نعیم نے کہا۔ میں نے اگلے ڈبوں میں کچھ گھوڑے دیکھے ہیں، وہ افسروں کے لیے ہیں۔ اگر وہ کہتے تو میں اپنا گھوڑا ساتھ لے آتا، اپنی بیوی کو لکھو لے آئے۔ عبداللہ خاموش بیٹھا گھاس میں انگلیاں دھڑاتا رہا۔ مریض سپاہی کا درد بڑھ گیا تھا۔ اس نے بہت سی گھاس اٹھا کر منہ میں ڈالی اور گر گر چبانے لگا۔ اگلے اسٹیشن پر تمہیں اتار دیں گے، صبر کرو، تیماردار سپاہی نے سگریٹ ختم کرتے ہوئے کہا۔ دیکھو، عبداللہ نے گیہوں کی ایک پکی ہوئی بالی گھاس میں سے کھینچ کر نکالی اور چلایا۔ دیکھو، یہ یہاں سے نکلی ہے، حرامیوں نے پکی ہوئی فصل اٹھا کر ڈال دی ہے۔ نعیم نے چپکے سے ہاتھ بڑھا کر بالی اس سے لے لی، ہتھیلی پر مسل کر دانے نکالے اور پھونک مار کر چھلکا اڑا دیا۔ ایک ات بالی تو بھوسے میں بھی چلی جاتی ہے۔ ایک ات بالی؟ عبداللہ نے تیزی سے کہا۔ تمہاری فصل کا کیا بنا؟ اور میری کا؟ وہ بھی کھیت میں تھی، ہم چلے آئے۔ چلے آئے؟ تاش کھیلتا ہوا ایک پنجابی طنز سے ہنسا۔ تم اپنے پیروں پر آئے تھے، ہیں؟ وہ سوروں نے کھائی ہوئی ہوگی یا گاڑیوں میں بچھی ہوگی۔ عبداللہ نے اندھیرے میں دیکھتے ہوئے بات ختم کی۔ کل ہمیں بھی سور ہی کھائیں گے، لو کھاؤ۔ نعیم نے چند دانے منہ میں ڈال کر باقی اس کی طرف بڑھا دیے، جو اس نے ذرا تعامل کے بعد لے کر پھانک لیے۔ اناج سیلا اور بے رس تھا، لیکن ان کے گرم گرم لعاب کے ساتھ مل کر اس کا میٹھا سفید گدا گاڑھے خوشبودار دودھ میں تبدیل ہو گیا اور انہوں نے گیہوں کی مخصوص طاقت ور حرارت زبان پر دانتوں میں اور حلق کے اندر اترتی ہوئی محسوس کی۔ دیر تک وہ خاموشی سے گیہوں کے دانے چباتے رہے اور باہر تیزی سے بھاگتے ہوئے سیاہ درختوں کو دیکھتے رہے۔ ان کے جبڑے سے ایک ساتھ ایک تال پر پریڈ کرتے ہوئے سپاہیوں کی طرح چل رہے تھے۔ یہ سارا خون ہے، عبداللہ نے منہ پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ ہاں، نعیم نے اتفاق کیا۔ عبداللہ نے ہوا میں گالی دی۔ تاش کھیلتے ہوئے چاروں سپاہی کسی بات پر کہکا لگا کر ہنسے۔ ان کے ساتھ ہی پیٹ کے درد والے نے ایک چیخ ماری اور مٹھیاں پیٹ میں ٹھونس کر دانت گھاس میں گاڑ دیے۔ سب لوگ اس کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ صبر کرو، اسٹیشن آنے والا ہے، کہانی سنانے والے دیو ہیکل سپاہی نے کہا۔ پانی پلاؤ، ایک اور نے کہا اور چھاگل بڑھائی۔ مریض نے منہ موڑ کر ایک اور چیخ ماری۔ گاڑی رکی۔ منہ کیا دیکھ رہے ہو گدھو؟ زنجیر کھینچو۔ ہاں، زنجیر کھینچو۔ زنجیر کہاں ہے؟ زنجیر کی تلاش شروع ہوئی۔ دستانے گو نے لالٹین اتار کر دیوار کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا۔ آدھے سپاہی اس کے پیچھے چلنے لگے۔ زنجیر نہیں ہے، آخر اس نے اعلان کیا۔ ہیں؟ زنجیر نہیں ہے؟ یہ جانوروں کا ڈبہ ہے، آدمیوں کا نہیں، دیکھتے نہیں ہو؟ ایک نوعمر لڑکے نے گھاس پر ٹھوکر ماری۔ جانوروں کو زنجیر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مریض اب سیدھا لیٹ گیا تھا اور ہولے ہولے کرا رہا تھا۔ گاڑی رکی تو سپاہی دونوں دروازوں پر جا کھڑے ہوئے۔ کون سا اسٹیشن ہے؟ انہوں نے مخصوص سوال دہرایا۔ اور تم جانوروں کی طرح دروازے میں کیوں کھڑے ہو؟
हवा आने दो, अब्दुल्ला बिस्तर पर बैठे बैठे चीखा। दो एक सिपाहियों ने पलट कर देखा और सुनी अनसुनी कर दी। वो झिला कर उठा और पूरी कुव्वत से कोहनी एक की पसलियों में मार दी। हटो, मुझे बाहर जाने दो। नीचे जमीन गीली थी और मिट्टी में से ताज़ा हल जते हुए खेत की खुशबू आ रही थी। बारिश अभी अभी होकर थमी थी। ये एक छोटा सा देहाती स्टेशन था जिसके दोनों सिरों पर लालटेनें वीरानी से जल रही थी। दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ी की रोशनी नजर आ रही थी। सिपाही कूद कूद कर बाहर निकल रहे थे और स्टेशन पर फिर रहे थे। जिन्होंने बाहर आना मुनासिब ना समझा वो टांगे लटकाए दरवाजे में बैठ गए। मारो मारो! अचानक एक डब्बे में शोर उठा और भाग दौड़ शुरू हुई। कुछ देर बाद एक सिपाही भेंट की नोक पर छोटा सा सांप चढ़ाए बाहर निकला। राइफलों की नालियों से इसको उलट पुलट कर देखा गया। भेंटों से कुचोके लगाए गए और मुतफक्का राय का इजहार किया गया। बड़ा जहरीला है। फिर इसका कातिल इसे भेंट में अटका कर आगे बढ़ गया और 4 डब्बे आगे जाकर वह रुका और इसे दरवाजे में खड़े सिपाहियों की तरफ बढ़ा दिया। लो भोपालियों, एक तोहफा लाया हूँ। क्या है? दरवाजे में से किसी ने पूछा। वहां पर अंधेरा था। बलोचियों ने भेजा है। एक जाकर अंदर से लालटेन उठा लाया। दरवाजे में खड़ा हुआ सिपाही अपने चेहरे के इतना करीब सांप की शक्ल देखकर अचानक चौंक कर पीछे हटा। ऊपर और नीचे कह के बिखर गए। सूर! इसने बूट की ठोकर से सांप को दूर उछाल दिया। हम भी जल्द ही तुम्हें एक तोहफा भेजेंगे। ये कौन सी रेजिमेंट है? अब्दुल्ला ने चलते चलते पूछा। नंबर 9 भोपाली। आगे एमजी डिटैचमेंट के डब्बे थे। मशीन गनों की खोल चढ़ी नालियां दरवाजों से बाहर निकली थी और सिपाही इन पर टांगे रखे सो रहे थे। आगे जख्मियों को उठाने वाली कंपनी थी। वो स्ट्रेचरों के अंबार के सहारे बैठे बातें कर रहे थे। इससे आगे घोड़ों के 2 डब्बे थे जो मुंह बाहर निकाले घास खा रहे थे। जानवरों को जंजीर की जरूरत नहीं पड़ती, अब्दुल्ला ने हंस कर जेरे लफ्ज दोहराया। मुखालिफ सिम से आने वाली गाड़ी सीटी बजाती हुई जन से गुजर गई। इसके ज्यादातर कमरों में तेज रोशनी नहीं थी और पंखे चल रहे थे। मुसाफिर अखबार पढ़ रहे थे, सो रहे थे और बाहर देख रहे थे। एक नंगी सफेद फार्म औरत चमड़े के बक्सों के सहारे बैठी कहवा पी रही थी। बर्फ चूसता हुआ एक मोटा सा आदमी हैरत से फौजियों की गाड़ी को देख रहा था। पिछली रात की नशा आवर नमदार हवा अब्दुल्ला के चेहरे से टकराई और वो पलट आया। तुमने गाड़ी देखी? डब्बे पर लटक कर चढ़ते हुए इसने नईम से पूछा। हाँ, इसमें एक औरत थी। अच्छा, नईम ने मुस्कुरा कर कहा। वो अपना अपना बिस्तर खोलने लगे। कहानी सुनाने वाला पंजाबी कान पर हाथ रखकर हीर गा रहा था। बाकी सिपाही सोने की तैयारी कर रहे थे। 4 बजे के करीब ज्यादातर लोग सो चुके थे। जो नहीं सोए थे वो नींद से भराई हुई आवाज में बातें कर रहे थे और अपना अपना आखिरी सिगरेट पी रहे थे। कराची से वो HMC वी मौत में सवार हुए। जहाज की ऊपरी मंजिल में कंपनी को जगह मिली। इनके साथ वाले कमरों में मशीन गन डिटैचमेंट थी। नीचे की मंजिल में नंबर 9 भोपाल का आधा ब्रिगेड था। पहला पड़ाव अदन बराया, जहां 24 घंटे तक रुकना पड़ा। वहां हिंदुस्तान की दूसरी बंदरगाहों से फौजी जहाज आकर जमा होना शुरू हुए और जब वहां से रवाना हुए तो वो 45 जहाज़ों का एक वसी काफिला था। बहिरा कल्ज़म में दाखिल होकर 3 जंगी हफाजी जहाज इनके साथ हो लिए। नईम और इसकी कंपनी के ज्यादातर जवानों को समुद्री बीमारी हो गई थी और वो दिन भर लीमू का अर्क पीते रहते थे। चंद रोज के बाद समुद्र पुरसुकून हो गया और किसान सिपाही अपने पहले समुद्री सफर से पूरी तरह लुत्फानंदोज होने लगे। आसमान के रंग के साथ पानी का रंग बदलते देखकर वो बच्चों की तरह हैरत ज़दा हो जाते। हद नज़र तक पानी जहाज़ों का वसीओ अरीज काफिला, इनकी सीटियां और भंपू समुंदर का शोर और उछलती कूदती हुई रंग बिरंगी मछलियों का नज़ारा सादा लू दहकानों के लिए, जिनमें से कई तो पहली बार अपने गांव से बाहर निकले थे, अजीब कशिश रखता था। पोर्ट सईद पर वो जहाज छोड़कर गाड़ी पर सवार हुए और काहिरा पहुंचे। रास्ते का इलाका और काहिरा के बाजार और गलियां दिल्ली और इसके इलाके से मशाबा थी। सिर्फ लोगों का लिबास मुख्तलिफ था। काहिरा में चंद लोग यूरोपीय लिबास में दिखाई दिए। शहर से बाहर पहली पोल्स रेस कोर्स में इनका कैंप लगा। कंपनी आध घंटे से फॉल इन थी। मिस्री आसमान पर सूरज तेजी से चमक रहा था और जमीन यूं खुश्क और सख्त थी जैसे बरसों से पानी की शक्ल न देखी हो। रेस कोर्स बहुत बड़े दायरे की शक्ल में था जिसके 3/4 रकबे पर कैंप फैला हुआ था। जनूब में भूरे रंग की खुश्क पथरीली पहाड़ियां थी जिनके पत्थर सूरज की मुसलसल तपिश और तेजी से स्याही माइल हो चुके थे। इन पर इसी रंग की पहाड़ी बकरियां जाने क्या चरा करती थीं। शुमाल और मगरिब में कायरा फैला हुआ था
جس کی چوڑی خوشنما سڑکوں پر دیہاتی عربی لباس پہنے بدو گدا گاڑیاں اور اونٹ گاڑیوں پر سبزیاں اور دودھ بیچتے پھرتے تھے۔ مشرق میں ریگستان تھا اور جا بجا چمکتی ہوئی ریت کے ٹیلے تھے جن کے پیچھے سے ہر صبح گرم چمکتا ہوا سورج کائرہ پر اور ریس کورس کے کیمپ پر اور تھکے ہوئے گرد میں اٹے ہوئے اکتائے ہوئے فوجی چہروں پر طلوع ہوا کرتا تھا۔ دور سے کیپٹن میکلین کے گھوڑے کو آتے دیکھ کر حوالدار جو ایک طرف کھڑا جمعدار سے باتیں کر رہا تھا وہیں سے چلایا، اٹینشن! انہوں نے رائفلیں کندھوں پر رکھی اور تن کر کھڑے ہو گئے۔ کیپٹن میکلین کا سیاہ خوبصورت گھوڑا ان کے گھوڑوں میں سے تھا جو مصر اور سوڈان سے حاصل کیے گئے تھے۔ اس نے کمپنی کے 2 چکر لگائے۔ حوالدار نے کڑک کر 2 کاشن دیے، بالکل ایسا میرا گھوڑا پچھلے سال پھول کر مر گیا۔ عبداللہ کے ساتھ کھڑے سپاہی نے اسے اطلاع دی۔ چپ رہو جوانو! گھوڑے کو قابو میں کر کے کیپٹن بولا، ہمیں چند حالات کی بنا پر کچھ دن اور یہاں رکنا پڑ گیا ہے مگر امید ہے کہ جلد ہی ہم میدان جنگ میں پہنچیں گے۔ اس نے رک کر بائیں ہاتھ کا سفید سواری کا دستانہ اتارا۔ اپنے آپ کو چست اور تازہ رکھو، حکومت تمہارے گھروں اور گھر والوں کی سلامتی کی ذمہ دار ہے اور وہ راضی اور خوش ہیں۔ گھوڑا پچھلے پاؤں پر 2 بار ذرا ذرا اٹھا پھر سیخ پا ہو گیا۔ سوار نے باگیں دانتوں میں پکڑ کر دستانہ پہننے کی کوشش کی مگر وہ نیچے گر پڑا۔ گھوڑا تیزی سے ناچنے لگا، ریت اڑ اڑ کر کیپٹن کے تر چہرے پر جمنے لگی۔ حوالدار! وہ گرجا۔ حوالدار نے مستعدی سے دستانہ اٹھا کر پکڑایا۔ کمپنی روٹ مارچ! کیپٹن کے کرخت کاشن کے ساتھ اس کا ہنٹر گھوڑے کی پیٹھ پر پڑا۔ وہ گھوڑے کی تندرست چمکدار پشت پر رانے جما کر ذرا سا اٹھا اور اپنے پیچھے ریت کے چھوٹے چھوٹے بلونے زروں کا غبار چھوڑتا ہوا غائب ہو گیا۔ یہ جانور میرے نیچے ہو تو ایک دن میں ٹھیک کر دوں، عبداللہ کے ساتھ والا سپاہی پھر بولا۔ عبداللہ نعیم سے کہہ رہا تھا، یہاں تو گالی علی پور سے بھی زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ روٹ مارچ کرتے ہوئے وہ ریس کورس سے باہر نکل آئے۔ دور پہاڑیوں کے دامن میں کسان ہل چلا رہے تھے، بیچ میں ریگستان پڑتا تھا اور ریت تپتی شروع ہو چکی تھی۔ حوالدار ہدایت دیتا ہوا انہیں پہاڑیوں کی طرف لے گیا۔ یہاں پانی کے آثار تھے اور کچھ سبزہ اگا ہوا تھا۔ ہل چلاتے ہوئے بدو کسانوں نے انہیں اپنی طرف آتے دیکھا اور کھجور کے درخت تلے رک کر پسینہ پونجنے لگے۔ اس کا رنگ سیاہ اور گہرا لکیر دار چہرہ تھا اور اس کے آہنی ہل کو خچر کھینچ رہا تھا۔ کھجور کے نیچے سے ایک مشک نما چھاگل اٹھا کر اس نے پانی کا گھونٹ بھرا اور آنکھیں پھاڑ کر پاس سے گزرتے ہوئے فوجیوں کو دیکھنے لگا۔ یہاں بارش ہوتی ہے؟ ایک سپاہی نے بھوری خوش زمین کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ کسان چھاگل ہاتھ میں لٹکائے کھڑا رہا۔ یا ان کا پیشاب کافی ہوتا ہے؟ سپاہی نے خچر کی طرف اشارہ کیا۔ ان کے کہکے سن کر بدو نے چھاگل درخت کے تنے کے ساتھ رکھی اور سادگی سے ہنسنے لگا۔ اس کے اگلے دانت غائب تھے۔ باتیں مت کرو، حوالدار کڑکا۔ سور! کسی نے زیر لب کہا۔ وہ پہاڑیوں کا لمبا چکر لگا کر دوپہر کے وقت خیموں کی طرف لوٹے۔ عبداللہ نے ٹوپی اتار کر چہرہ اور بازو پونجے اور اسے زمین پر دے مارا۔ آج 4 روز سے نہیں نہائے، دیکھو۔ وہ کپڑے جھاڑنے لگا۔ گرد مت اڑاؤ، نعیم نے تنگ آ کر کہا۔ میری ناک میں ریت بھر گئی ہے، ایک پنجابی سپاہی نے جس کے چہرے پہ پسینہ اور ریت کی لکیریں بنی تھی گالی دے کر کہا۔ افسروں کو روز پانی ملتا ہے اور ہم جانور ہیں؟ تم جانور سے زیادہ بدبودار ہو، ایک پٹھان سپاہی خیمے کے باہر قمیض پھیلاتے ہوئے بولا۔ کیا ہی اچھا ہو اگر تم باہر آ کر لیٹو۔ انہوں نے وردیاں اتار کر رسیوں پر پھیلائی اور سگریٹ لگا کر لیٹ گئے۔ پردہ سارا اٹھا دو، ہوا اندر آنے دو، کسی نے کہا۔ ایک صبح کو نعیم بریگیڈیئر میجر کے سامنے پیش ہوا۔ اس کا چھوٹا سا سبز رنگ کا خیمہ تھا جس میں اس کی اور اس کے حوالدار کلرک کی میز تھی۔ تم تعلیم یافتہ ہو؟ بریگیڈیئر میجر نے چشمہ اتارتے ہوئے پوچھا۔ میں نے سینئر کیمبرج کیا ہے۔ کہاں سے؟ کلکتہ سے۔ مشین گن کی ٹریننگ حاصل کی ہے؟ نہیں۔ تمہیں ترقی دے کر لانس نائک کا عہدہ دیا جاتا ہے اور مشین گن ڈیٹیچمنٹ میں تبدیلی کی جاتی ہے۔ یس سر۔ وہ ذرا سا پنجوں پر اٹھا۔ کل تم سیکشن کمانڈر ایم جی ڈیٹیچمنٹ کو رپورٹ کرو گے۔ ڈسمس۔ قاہرہ سے گاڑی میں بیٹھ کر وہ اسکندریہ پہنچے۔ وہاں بھی روٹ مارچنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ اسکندریہ سے پھر ایچ ایم ایس ویموت میں سوار ہوئے اور 20 جہازوں کا قافلہ بحر روم میں داخل ہوا۔ متلاطم سمندر کے باوجود بہت کم سپاہی بیمار پڑے۔ سمندری سفر میں نسبتاً بہتر خوراک اور نہانے کے لیے پانی عام ملتا ہے۔ نمبر 9 بھوپالی پیچھے رہ گئے تھے اور ان کی جگہ ایک انگریز بٹالین ان کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ جب مارسیلز کی بندرگاہ نظر آئی تو انگریز فوجی جہاز کے عرشے پر چڑھ کر ناچنے لگے اور بینڈ نے مارسیلز بجانا شروع کر دیا۔ موسم
چمکدار اور خوشگوار تھا۔ بہت سی بھنپوؤں اور سیٹیوں کے بعد جہاز نے لنگر پھینکا، سازندوں نے دھن تیز کر دی اور انگریز سپاہی مارشلز گاتے ہوئے بندرگاہ پر اترنے لگے۔ سفید براق وردیوں میں فرانسیسی ملاح تمباکو پیتے ہوئے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ فرانسیسی عورتیں شوخ رنگ سکرٹ اور چھوٹے چھوٹے سفید ہیٹ پہنے کھڑی تھیں۔ انہوں نے گالوں پر چوم چوم کر فوجیوں کا خیر مقدم کیا۔ پھر ہندوستانی فوج کے افسر اترے، کیپٹن میکلین، کیپٹن اشر، لیفٹیننٹ براؤننگ، سب کے چہرے مسرت کی سنسناہٹ سے سرخ ہو رہے تھے اور وہ چلا چلا کر پوچھ رہے تھے، ہمیں دیر تو نہیں ہوگی کہ ہم دیر میں پہنچے؟ فرانسیسی ملاح مسرور آواز میں چلا چلا کر جواب دیتے تھے اور عورتیں سر پیچھے پھینک کر خوشی سے تالیاں بجاتی۔ فرانس کے آسمانوں پر سے زرد خوشنما دھوپ سفید فام افسروں کے اونچے ماتھوں اور سنہری بالوں پر پڑ رہی تھی اور ان کے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں اور نیلی دلکش آنکھوں سے صحت اور زندگی متشرہ تھی۔ ان کے بے خوف قدم اور مستعد فوجی جسم دیکھنے والوں کو مرعوب کرتے تھے۔ ان کے دماغ فوجی اسکیموں اور اپنے گھر والوں کی یاد سے پر تھے۔ وہ ذہین، صحت مند اور پیارے انسان تھے، ایسے نوجوان جن کا بہت سے محبت کرنے والے دل انتظار کرتے ہیں اور جن کے گھروں کے دروازے ان کے لیے تمام عمر کھلے رہتے ہیں، جن کی تصویریں آتش دانوں پر سدا مسکراتی ہیں اور جن کی دی ہوئی انگوٹھیاں لڑکیوں کی انگلیوں پر ہمیشہ جگمگاتی ہیں۔ سورج نے اپنی خوبصورت ترین شعاعیں ان پر پھینکی اور وہ مسکرایا، تمہاری یادیں سدا جوان رہیں گی۔ 6 ماہ کے اندر اندر یہ سب میدان جنگ میں کام آ چکے تھے۔ ہندوستانی فوجیوں کو گزرتا دیکھ کر فرانسیسیوں نے ہیٹ اتارے اور زور زور سے انہیں ہلانے لگا۔ لا انڈینز، لیس انڈینز، انہوں نے ایک دوسرے کو بتایا۔ بورڈلے ریس کورس میں کیمپ لگا۔ تیسرے مشین گن سیکشن میں 2 مشین گنیں، 12 خچر، 16 سپاہی، لانس نائک نیم حوالدار ٹھاکر داس اور سیکشن کمانڈر میگریگر نے مارشلز کا ریس کورس وسیع اور خوبصورت تھا۔ اس جگہ کی مٹی سیاہ اور سرخیز تھی اور یہاں پانی کی فراوانی تھی۔ یہاں کا پانی میٹھا ہے۔ حوالدار ٹھاکر داس نے سر پیچھے پھینک کر چھاگل سے پانی پیا، اور کھانا طاقتور ہے، لوگوں کا لباس بھی خوشنما ہے۔ نعیم نے چھاگل اس سے پکڑا کر منہ لگائی، خاص طور پر عورتوں کا۔ ٹھاکر داس بوٹ پیٹیوں سمیت لمبا لیٹ گیا اور وہ 10 میل کی رکاوٹ مار سے تھک کر لوٹے تھے۔ فرانسیسی طرز تعمیر، باغات کی فراوانی اور غیر ملکی پھول اور پودوں کو دیکھ کر وہ بچوں کی طرح مسرور تھے۔ اتنے دنوں تک اکتا دینے والے ایک رنگ ریگستان اور پتھریلے پہاڑیوں کے نظارے کے بعد فرانس کی کھلی سڑکوں پر خوبصورت خوش رنگ عورتوں اور بڑے بڑے ہیٹ پہنے خچر سوار مرد جو ان کو گزرتا دیکھ کر ہیٹ اٹھا کر سلام کرتے تھے، انہیں بہت بھلے معلوم ہوتے تھے۔ کل ہمیں نیا بارود ملے گا، ٹھاکر داس نے مونچھوں کو بل دیتے ہوئے کہا۔ کتنا وتنا نہیں، نیا فرانسیسی طرز کا، مارک نمبر 7 گولی، اور مارک نمبر 6 یہ سب کنڈم مارک نمبر 7 سیدھی ہو جاتی ہے۔ کیسی ہوتی ہے؟ ٹھاکر داس نے لیٹے لیٹے پیٹی میں سے گولی نکالی۔ دیکھو، مارک نمبر 6 تو نوکدار ہے، وہ آگے سے چپٹی ہوگی ہے، یہ تو یوں ہو جاتی ہے۔ اس نے انگلی سے ہوا میں کمان بنائی، اور وہ یوں تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ شوپ، کیا فرق پڑے گا؟ ہا ہا ہا، کہتے ہو کہ کلکتے میں پڑھتے رہے ہو؟ ارے میاں، ٹیڑھی جائے گی تو مار نزدیک کرے گی، سیدھی جائے گی تو مار دور کرے گی، سارا حساب کا سوال ہے، سمجھے؟ اور بینٹ بھی ولایتی طرز کی ملے گی۔ لمبی والی؟ اب پوچھو کیا فائدہ، چھوٹی ہوگی تو مار نزدیک کرے گی، لمبی ہوگی تو مار دور۔ اس کے بعد ٹھاکر داس کے مہیب کہکے میں گم ہوگی۔ اس نے ایک زور کے تھپ سے نعیم کا سارا بدن ہلا دیا۔ شاباش بچے، شاباش۔ تمہیں یہ کس نے بتایا؟ نعیم نے پوچھا۔ سیکشن کمانڈر کے پاس میں نے دیکھی، وہ دیوار کی طرف منہ کر کر لیٹ گیا۔ سرزمین فرانس پر وہ دن بڑا خوبصورت طلوع ہوا تھا۔ صبح صبح بارش ہوئی تھی جب وہ روٹ مارچ کرتے ہوئے بھیگے تھے۔ اس کے بعد سورج نکل آیا تھا۔ اب بھاری نمدار ہوا کی مخملی لہریں خوش رنگ پھولوں پر سے گزرتی بڑی جاندار حدت لیے ہوئی تھی۔ یکے بعد دیگرے آ کر تھکے ماندے فوجی چہروں کو تھپکیاں دے رہی تھی۔ آسمان گہرے نیلے رنگ کا تھا۔ دور سڑکوں پر عورتیں اور بچے شوخ رنگ کپڑے پہنے پھولدار چھاتے اور ہیٹ لے کر نکل آئے تھے۔ ان کی چال بڑی مسرور اور جوان تھی اور وہ تازہ دم رسالے کی طرح مختلف راستوں پر بڑھ رہے تھے۔ جنگ کہاں پر ہو رہی ہے؟ نعیم نے پوچھا۔ وہ دیر سے ایک گیلی ماچس کو جلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہم عنقریب جا رہے ہیں۔ کہاں؟ محاذ پر۔ کہاں؟ کس جگہ؟ تم کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو؟ ٹھاکر داس نے سخت لہجے میں کہا۔ پھر یکلخت وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ لانس نائک نعیم احمد، اٹینشن۔ نعیم تیزی سے اٹھا اور فوجی انداز میں تن گیا۔ میکسیمم گن کی پٹی میں کتنے راؤنڈ آتے ہیں؟ 250۔ وزن تقریباً 6 پا۔ میکسیمم گن کا وزن؟ ٹھاکر داس نے کڑک کر پوچھا۔ 60 پاؤنڈ۔
स्टैंड इट ईज। वो लंबे लंबे कदम रखता खेमे के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। इसकी चौड़ी पूंछ सारे दरवाजे पर फैली हुई थी। बाहर धूप मांद पड़ने लगी, शायद बादल फिर आ गए थे। नईम ने खड़े खड़े बेध्यानी से सोचा। कुछ देर के बाद वो नईम के पास आ खड़ा हुआ। बैठ जाओ। नईम खड़ा रहा। लड़ाई के मैदान में औरतों की तरह सवाल मत करो। जंग करने निकले हो तो मरने का इंतजार करो, जीने का इंतजार मत करो। क्यों, कहाँ, कब, कैसे सवालात बुज़दिल बना देते हैं। गलत है, मैं बुज़दिल नहीं हूँ। एक नामालूम सा गुस्सा इसके दिमाग में उबाल खाने लगा। बैठ जाओ। ठाकर दास ने इसका कंधा दबाया और जेब से माचिस निकाल कर दी। दोनों सिगरेट जला लिए। बादल फिर आसमान पर इकट्ठे हो रहे थे और पीली सी मरियल धूप खेमे के दरवाजे में से अंदर आ रही थी। तुम सवाल नहीं पूछते, नईम ने आंखों के कोनों में से देखते हुए कहा। ठाकर दास ने धुआं इसके मुंह पर छोड़ा। नहीं। तुम मरने से नहीं डरते? नहीं। अगर मैं तुम्हें अभी कत्ल कर दूं? ठाकर दास के होंठ कपकपाए और वो जर्द पड़ गया। तुम्हारे दिल में क्या है सूर? तुम इतनी हिम्मत करोगे? इसने तेजी से कहा। नईम अपने बिस्तर के साथ टेक लगाए बैठा था, वहीं पर खिसक कर लेट गया और छत को घूरने लगा। ठाकर दास अभी तक अपने आप पर काबू नहीं पा सका था। वो तेज तेज कश लगा रहा था और हिसाबी उंगलियों से घुटना खुजा रहा था। कुछ देर खेमे में खामोशी रही। ठाकर दास ने दूसरा सिगरेट सुलगाया और तेजी से खत्म कर दिया। फिर इसे बाहर उछालते हुए वो भारी आवाज से बोला, कत्ल दूसरी चीज है, वहां भी लोग इसी तरह मरते हैं। नईम ने छत को देखते हुए कहा। नहीं, तुमने जंग नहीं देखी इसलिए कहते हो। वहां हर तरफ मौत होती है, आदमी चूहों की तरह मरते हैं। वहां मरना और मारना बड़ा आसान काम है। यूं सड़क पर जाते हुए हम चूंटियों के एक काफिले पर पांव रखकर गुजर जाते हैं और सैकड़ों चूंटियां हमारे जाने बगैर मर जाती हैं। लेकिन अकलौती चूंटी अगर हमारे बाजू पर चल रही हो तो इसे मारते हुए हम हिचकिचाते हैं, घबराते हैं और इसे उठाकर हम नीचे रख देते हैं या फूंक मारकर उड़ा देते हैं। धूप अब आधे फर्श तक आ गई थी और इसकी रोशनी में ठाकर दास गैर मामूली तौर पर जर्द और बेताब दिखाई दे रहा था। इसने तीसरा सिगरेट जलाया। वहां तुम बेजमीर होकर मार देते हो, बिल्कुल साफ बेदाग जमीर के साथ, और मर भी जाते हो। मैदान जंग में मौत की तकलीफ नहीं होती? नईम ने तमस्खुर के साथ पूछा। नहीं शायद, पता नहीं, पर मैंने लोगों को चूहों की तरह मरते हुए देखा है। इसने कांपती हुई उंगलियों से सिगरेट खत्म किया और दरवाजे से बाहर उछाल दिया। इसका एक घुटना तेजी से हिल रहा था। मैं अपनी मौत से नहीं डरता, लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं। लंगर पे खाने का पहला बम्पर हुआ। औरत को दूसरा खावन मिल जाएगा, पर बच्चे? मेरी बीवी का पहले खावन से बच्चा है, मुझे पता है। मैं कभी इसे अपने बच्चे की तरह नहीं देख सकता। अच्छा, नईम ने लेटे लेटे तमस्खुर से कहा। ठाकर दास ने दिल में गाली दी और दीवार की तरफ मुंह कर लेट गया। या मैं अपनी मौत से खौफजदा हूँ, इसने सोचा। बदबख्त, इसके दिल में क्या है? दूसरे खेमों में खाने के बर्तन खनक रहे थे और सिपाहियों की तेज करख्त आवाजें आ रही थी। 3 दिन तक रेजिमेंट सफर में रही। गाड़ी बिल्कुल वैसी थी जैसी फिरोजपुर से मिली थी, माल गाड़ी जिसमें घास बिछाया गया था। रेजिमेंट में 9 अंग्रेज अफसर, 19 हिंदुस्तानी अफसर और 7 सोनावे सिपाही थे। दिलफरेब पहाड़ी इलाके में से वो 3 दिन और 3 रात तक गुजरते रहे। रास्ते में वो जनरल स्यूविड्स की फौज के करीब से गुजरे जो 15वीं रीजन की कमान कर रहा था। सफर के इख्तिताम पर वो सरकार्ड कैंप आर्लिन्स पहुंचे। सरकार्ड कैंप बड़ी खूबसूरत जगह थी। 3 अतराफ सरसब्जा कोहना साल पाइन के दरख्तों से ढके हुए थे। पहाड़ थे, नीले बर्फानी चश्मे जिनके बीचों बीच बहते थे। रूट मार्च करते हुए जहां चश्मों पर रुकते, प्यास बुझाते, तह में चमकते हुए रंग बिरंगे पत्थर और सिपियां चुनकर जेबों में भरते, पाइन की खुशबूदार छाँव में दम लेते, फिर बड़ी बड़ी चट्टानों पर से घूम कर बूटों से कंकर उड़ाते, ढेलवानों पर उतर जाते। पहाड़ियों पर इक्का दुक्का मकान मिलते जो अमूमन अंगूर की बेलों में छुपे होते और आसपास सफेद रेशमी भेड़ों के रेवड़ चरा करते थे। कहीं कहीं कोई मुख्तसर सा गांव नजर आ जाता। रेजिमेंट वहां 16 दिन तक हेडक्वार्टर्स के एकाम के इंतजाम में रुकी रही। इनके क़याम के 5वें रोज ड्यूक ऑफ कर्नाट के लड़के हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस आर्थर ऑफ कर्नाट ने रेजिमेंट का मायना किया। सफ़ेद घोड़े पर सवार, सफ़ेद और सुर्ख शाही वर्दी में मलबूस वजिया शहजादे ने सुबह की हल्की सर्द धूप में उन्हें मुखातिब किया। मुझे वो राहत अभी तक याद है जो चंद बरस पेशतर रेजिमेंट को हांगकांग में देखकर मुझको हुई थी, और आज आपको यूरोप में ब्रिटिश फौज के पहलू पा पहलू लड़ने के लिए तैयार देखकर मुझे दुगनी खुशी हुई है। मैं आपकी खुशकिस्मती के लिए दुआ करता हूँ। उम्मीद है कि चंद रोज तक महाज पर हमारी मुलाकात होगी।
میں اپنے والد ریجمنٹ کے کرنل ان چیف کو لکھوں گا کہ آپ کو بہترین حالت میں ہیں سپاہی دور تک آنکھوں کے کونوں سے شاندار سوار کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ 17ویں دن وہ آرلنڈ اسی گاڑی میں سوار ہوئے اور اگلے روز ایک نامعلوم مقام پر جا کر اترے جہاں پر چاروں طرف کاغذ سازی کے کارخانے تھے۔ روٹ مارچ کرتے ہوئے نمبر 57 فرنٹیئر فورس کے پاس گزرے۔ لمبی لمبی مونچھوں اور چھوٹی چھوٹی تیز آنکھوں والے پٹھان سپاہی جو خاردار تار کے اندر برتن دھو رہے تھے اپنے دیس کے جوانوں کو دیکھ کر ہاتھ ہلانے اور تیز باریک آواز میں ہواؤ ہواؤ کرنے لگے۔ اگلے دن شام کے اندھیرے میں دور سے چونٹیوں کی طرح رینگتی ہوئی فوجی بسوں کی قطار نظر آئی۔ نمبر 129 ڈیوک آف کناٹس اون بلوچ ریجمنٹ والوں کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی اور وہ تاروں پر ہاتھ رکھ کر دھڑکتے ہوئے دلوں کے ساتھ انتظار کرنے لگے۔ ہمارا لاریوں کا حصہ آ گیا، کل ہم محاذ پر ہوں گے، میں تو توپ کی آواز یہاں سے سن سکتا ہوں۔ دوسرا سپاہی ہنسا، پھر تم رستے میں ہی مر جاؤ گے، کبھی گولہ نہ دیکھ پاؤ گے، ہا ہا ہا، دانت مت نکالو، محاذ یہاں سے 200 میل پر ہے۔ اسٹاف کیپٹن کہہ رہا تھا، بیلجیم میں فرانس میں لڑائی نہیں ہو رہی کیا؟ اس طرف نہیں۔ بسیں آ کر نمبر 57 فرنٹیئر فورس کے پاس رک گئی اور ریجمنٹ سوار ہونی شروع ہوگی۔ بلوچیوں کے ہاتھ نیچے آ پڑے اور آنکھیں ماند پڑ گئی۔ اس رات چند یونٹوں کو کاغذ کے کارخانوں کے ارد گرد ان مکانوں میں پوسٹ کیا گیا جو نمبر 57 ایف ایف کے جانے سے خالی ہو گئے تھے۔